کہ وہاں پہ مختلف قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان سب کی جو سربراہی تھی وہ مالک بن عوف نامی ایک سردار کر رہے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی جگہ پہ مکہ مکرمہ میں اپنا ایک جانشین مقرر کیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کا ذکر ہم پہلے نشست میں کر چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں بہت سی جگہوں پر مختلف حوالوں سے مختلف لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، تو ان میں نوجوانوں کو آپ نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ذمہ داریاں تفویض کی۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ عتاب بن اسید کو آپ نے اپنی جگہ مقرر کیا، ان کی عمر 20-21 سال تھی۔ مکے کی انتہائی حساس حیثیت کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح ایک نوجوان صحابی کو اعتماد کیا اور ان کو وہاں پہ ذمہ داری تفویض کی۔ اس پہ بات ہم کر چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف حوالوں سے تیاری کی اور ایک لشکر تیار کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر عام طور پہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 12,000 بیان کی جاتی ہے۔ اس لشکر میں تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ 14,000 16,000 یا اس سے زیادہ کی تعداد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اور قبائل، پھر مکے میں فتح ہونے والے لوگ، پھر دوسرے لوگ، یہ سب اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور آپ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر مالک بن عوف نے درید بن سما کو، پرانا جہاں دیدہ تجربہ کار ایک سردار تھا، سپہ سالار تھا، لیکن وہ بینائی اس کی خراب ہو گئی تھی تو وہ براہ راست لڑنے کے قابل نہیں تھا، اس کو کہا کہ بھائی تم سپہ سالار بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں عملی طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں، مشورے میں شریک ہو جاؤں گا، تم لڑو، تم ہی سپہ سالار ہو، لیکن مشاورت کے لیے میں چلا جاتا ہوں۔ بہرحال وہ جب روانہ ہوئے تو آگے چل کے جب لشکر اپنے جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ لڑائی متوقع تھی، تو اس نے آواز سے سنی کہ کچھ جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ خواتین اور بچوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پوچھا کہ یہ کیا آوازیں سن رہا ہوں؟ نے کہا کہ بھئی یہ تو خواتین کو ساتھ لائے ہیں، بچوں کو ساتھ لائے ہیں، لشکر کو ساتھ لائے ہیں، جانوروں کو ساتھ لائے ہیں۔ نے کہا کہ بھئی یہ کس کے مشورے سے لائے اور کیوں لائے ہو تم لوگ؟ مالک پہ وہ غصے ہوا تو اس نے کہا کہ ہم اس لیے لائے تاکہ ہمارے مرد پیچھے نہ بھاگ سکیں، عورتیں تانے دیں گی، جانور ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ پیچھے نہیں بھاگ سکیں گے کہ تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اگر تم نے شکست کھائی تو پھر اتنی بری شکست کھاؤ گے کہ اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہنے لگے ایک ہی صورت ہے، تم اپنے ہاتھ سے اپنے جانور ذبح کر دو، اپنے بچے ذبح کر دو، اپنی عورتیں مار دو۔ کہا کیا بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو؟ کہا دیکھو اگر تم زندہ رہے تو بچے بیویاں اور بہت مل جائیں گے، یہی انسان کا تصور تھا۔ انسانی ذات کو اور انسانی جان کو جو وہ عزت اور وقت اور احترام انسانی تاریخ میں ملا ہے، وہ معلوم تاریخ میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، قرآن کریم نے عطا کیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اس کے مقابلے میں پوری دنیا انسانیت کا لٹریچر پیج ہے۔ ایک شخص کی زندگی کو، جس کو ہم زندگی نہیں دے سکتے، ہم میں سے کوئی شخص اس پہ قدرت نہیں رکھتا، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں، کہ کسی کو زندہ کر سکے۔ زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے، زندگی کے راستے میں آنے والی رکاوٹ دور کر سکتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی زندگی کو جو خطرات طبعاً لاحق ہیں وہ دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ کوئی گارڈ یا مسلح شخص کیا کرتا ہے کہ کسی شخص کی جان پر کوئی انہونے خدشے ہیں، کہیں سے اس کو تحفظات حاصل ہیں، ان کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جان پیدا تو نہیں کر سکتا ہے تو جائے نا، کوئی زندہ کرنے والا ہے تو جائے، قبرستان کے قبرستان آباد ہیں، لے آئے دو چار کو زندہ کر کے اپنی پسند کی شخصیات کو، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرنے کو۔ قرآن اس کے باوجود یہ لفظ استعمال کرے من احیاہا، یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ یہ جو تم زندگی کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر رہے ہو، یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہیں اللہ سے نسبت ہو گئی ہے، مخلوق کی نسبت خالق سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، وہ ایک سل اور ایک پرتو کی شکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اٹھا کے کسی غریب کو دے دے تو وہ بھی دینے والا بن گیا، لیکن خود دینے والے کو پتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیا دے رہا ہوں، کتنوں کو کھلا دوں گا، میں کتنوں کے پیٹ بھر دوں گا، کتنوں کو راشن تقسیم کر دوں گا، تو اس صاحب کو اپنی حیثیت کا علم ہوتا ہے۔ اس حیثیت کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے کہ اللہ سے، خالق سے مخلوق کو، مخلوق کے درجے میں جو نسبت حاصل ہو سکتی ہے وہ اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ومن احیاہا
फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, ये उसको अता किए। तो दुरैद बिन समा ने उस वक्त के ज़ौक़ के मुताबिक जो दुनिया का आम रुझान था उसकी अक्कासी करते हुए, उस मेंटेलिटी को पेश करते हुए वो कहता है कि ना मर गए तो हम भी मर जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो बीवियां भी बहुत, बच्चे भी बहुत, तो इनको मार दो ताकि अगर हमें शिकस्त होती है तो हमें इनकी फिक्र नहीं होगी, अपने हाथ से मार चुके होंगे, और अगर ये हमारी शिकस्त की वजह से दुश्मन के कब्जे में चले गए तो जो हमें सुबकी होगी, जो हमारे लिए आर का और एक गैरत का मामला होगा, वो फिर हमारे लिए नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। ये उसने तस्वुर, जाहिर है कि अमली तस्वुर नहीं था, उन्होंने मजाक उड़ाया। तो फिर उसने कहा कि बस ठीक है, तुम्हारी जो चाहे दिल चाहे करो। फिर उसने कहा कि फला फला बड़े सरदारों के उसने नाम लिए, फला है फला है। उसने कहा कि काब आए हैं, कहाँ है? तो नहीं वो तो नहीं आया। अच्छा किलाब मौजूद है? नहीं किलाब भी नहीं आए। चले वो समझदार लोग हैं, तुम भी इसी तरह लौट चलो, लड़ने का माहौल नहीं है, हार जाओगे। जो लाओ लश्कर के साथ अपनी बका के जंग के लिए आखिरी मौके के तौर पर मैदान में उतरे हुए, वो उनके लिए ये बात मानना भी मुमकिन नहीं था। तो बिल आखिर फिर उसने मालिक बिन औफ ने पूछा कि अच्छा कोई जंगी हिकमत अमली के हवाले से कोई हमारी रहनुमाई करो, ये सब बातें तो तुम्हारी काबिल कबूल नहीं है, अब तो लड़ना तो है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि कुछ अपने तीर अंदाज पीछे छुपा दो और उनको ये हिदायत कर दो कि जब मुसलमानों का लश्कर आगे बढ़ जाए तो वो घूम के पीछे से हमलावर हो जाए, यानी मुसलमानों को सैंडविच बना दें, जैसे ओहद के मौके पर हुआ था। ये बात याद रखने की है कि ये हवाज़िन और सकीफ वाले बेहतरीन तीर अंदाज शुमार होते थे, अरबों में सबसे बेहतर तीर अंदाजों के का जो तीर अंदाजी का जो तस्वुर था वो इनके साथ वाबस्ता था। बहरहाल फिर इस तजवीज़ पर अमल के लिए उन्होंने एक लश्कर मुतय्यन कर दिया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी ज़ाहिर है कि दुश्मन की मालूमात करवाई, जब अंदाज़ा हो गया तो ज़ाहिर है कि फिर वो सब बंदी शुरू हुई। मालिक बिन औफ ने भी मालूम कराया, 2-3 दफ़ा अफराद भेजे। उसने जब लोग भेजे तो उसने कहा कि जब मालूम करके आओ मुसलमानों की लश्कर की क्या पोजीशन है। वो आया तो वो परेशान हो गए, जो भी गया तो वो हवास बाख्ता वापस लौटा और उसने कहा कि वहाँ तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, अजीब अजीब शक्लें, अजीब अजीब घोड़े नजर आ रहे हैं। उनको शायद अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते और अल्लाह की अनदेखी मखलूक कोई नजर आ रही थी जिससे वो घबरा रहे थे, और मकसूद भी ज़ाहिर है कि अल्लाह की तरफ से यही होगा कि इनके हौसले पस्त हों और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इस मौके पर मुसलमानों जब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उसके बावजूद एक जहन में आने वाला एक गैर मानूस है, एक मुसलमान की नुक्ता नज़र से गैर मानूस ख्याल, नामुनासिब जहन, वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस वक्त बाद मुसलमानों के जहनों में यह आया कि आज तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, आज तो हमारे नुकसान उठाने का या शिकस्त खाने का कोई ख़तरा नहीं है। इससे पहले हम बहुत कम तादाद में फातेह हो चुके हैं, तो अब तो ज़ाहिर है कि अफराद बहुत ज़्यादा हैं हमारे। तो नज़र उनकी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मशीयत के से हट कर अपनी तादाद पर चली गई। हालत ईमान में कोई शख्स किसी कदर भी दुनिया की किसी हैसियत पे या दुनिया के किसी साजो सामान की तरफ तवज्जो करे तो ये मुमकिन नहीं होता कि उसके असल की तरफ उसकी तवज्जो ना हो। यानी उसके जहन में मौजूद होता है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कहता है कि नहीं है ठीक है, आज पैसे तो है ना मेरे पास, तो आज मैं भूखा नहीं मरूंगा, तो नज़र में पैसे आ जाते हैं। मेरे ताल्लुकात हैं तो मेरा दवा दारू का हो जाएगा, मैं डॉक्टरों को फ़ोन करूँगा, तो ज़ाहिर है कि उसको मालूम है कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह ताला है। लेकिन मामला वहाँ आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की मौजूदगी में उन हजरात का जो जो हालत ईमान में आपके साथ है, ज़ाहिर है वो सब सहाबा इकराम थे। तो वो जो कहा जाता है ना कि जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है, उनके लिए वो ख्याल भी इतना काबिल गिरफ्त हुआ कि अल्लाह ताला ने एक दफा झटका दे दिया, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि फतह और शिकस्त का मदार अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह ताला की हिमायत पर है, नुसरत खुदाबंदी पर है। ये सब असबाब तब्दील हो सकते हैं और असबाब से मुंसलिक नताइज भी तब्दील हो सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने
یہ ایک خیال کا باز ظاہر ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا، 14,000 افراد کے بارے میں نہیں آ سکتا کہ یہ 14,000 افراد نے یہ رائے ظاہر کی تھی، چند لوگوں نے ظاہر کی۔ اور بعد میں پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ تھا کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اس وقت ان کے ساتھ جیسا کہ عرض کیا گیا بہت بڑا لشکر تھا اور بہت بڑی مقدار میں بچے، عورتیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ساز و سامان اور وہ جانور تھے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھ کے آپ کو بتایا کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنا ساز و سامان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سب مال غنیمت ہمارا اکٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال غنیمت عطا کیا ہے۔ بہرحال صف بندی ہوئی اور صف بندی کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اور چونکہ وہ بہت بڑے تیر انداز تھے تو بڑی لڑائی سخت ہوئی، اور اس کا آغاز بھی اس طرح ہوا کہ مسلمان ایک کوئی باریک سا پتلا سا درہ تھا، اس سے گزر رہے تھے، تو جو پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے پیچھے سے آ کر بہت تیزی کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی، تیزی کے ساتھ تیر اندازی شروع کی کہ مسلمانوں کے پیر ایک دفعہ کے لیے اکھڑ گئے، اور اس میں بالآخر کیفیت یہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ لمحوں کے لیے تنہا رہ گئے۔ احد میں جب یہی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے تنہا رہے تھے، اور پھر آپ پر حملے ہوئے تھے اور آپ زخمی ہوئے تھے، انتہائی سخت آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا تھا، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ کیفیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر جو لوگ منافقین میں سے تھے یا کمزور ایمان والے ابتدائی درجے کے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بدر میں تو یہ کامیاب ہو گئے، تب ناکام ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ نہیں ہے، انبیاء ما سبق کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اخروی کامیابی بھی دنیاوی کامیابی کے ان ماحول اور ان ضرورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے یہاں برگزیدہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی طور پہ کمزور ہیں، یہ تو سماجی اسٹیٹس نہیں رکھتے، سماجی طور پہ کمزور ہیں۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو کامیاب نہیں ہو رہے، جنگ میں کہیں آگے ان کے قدم اکھڑ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، یا یہ کہ یہ اللہ کی ان کو نصرت حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا پرانا رویہ ہے۔ آج اگر اس نوعیت کی کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت کچھ وقت کے لیے بالکل علیحدہ رہ گیا، تاکہ 14,000 یا اس سے بھی زیادہ کے لشکر میں 100 افراد بھی نہیں تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ہوں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، ڈٹے رہے، اور پھر آپ کے ساتھ کوئی صحابہ بھی تھے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ساتھ چند لوگ رہ گئے، 80 افراد کی روایت آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اور بھی کم ہو گئے، ان میں چند خواتین بھی تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو پکارا اور باقاعدہ انہوں نے نام لے کے صحابہ کو کہا کہ وہ کہاں ہیں بیت رضوان والے، سورہ بقرہ والے، انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا، سب لوگ کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک موٹیویشن ہوتا ہے، وقتی جو جھٹکا آتا ہے اس جھٹکے میں پیر اکھڑتے ہیں، اس جھٹکے کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرا ذہنی جھٹکا ضروری تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نے، یا آپ کی للکار نے، آپ کی آواز نے دیا، اور پھر صحابہ کرام اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جو مختلف شکلوں میں آتی ہے، جو کچھ محسوس کرنے والی چیزیں ہیں، کچھ غیر مرئی اور بالکل غیر محسوس چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام کیفیتیں آئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، ایسے لشکر ہم نے بھیجے جو نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان پھر دوبارہ اپنے قدموں پر لوٹے ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مٹھی بھر خاک اٹھائی ہے اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی ہے، تو اس میں جو کہتے ہیں کہ کوئی ایک آنکھ ایسی نہیں تھی، کافر آنکھ، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ مٹھی پر خاک کے ذرات نہ پہنچے ہوں۔
ये बात हम हिजरत के मौके पर अर्ज कर चुके हैं कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से जो ये रिवायत आम तौर पर वाइज़ीन बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम सुबह के वक्त निकले और आपने मुट्ठी मुट्ठी भर मिट्टी या खाक जो हिसार किए हुए खड़े थे, मुहासरे की शक्ल इख्तियार किए हुए कुफार खड़े थे, उनको फेंकी और फिर वो वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ा और आप वहाँ रवाना हो गए। वो रिवायत हम अर्ज़ कर चुके हैं, वो दुरुस्त नहीं है। ये इस मौके का ये मामला है कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुट्ठी भर मिट्टी फेंकी जो लोगों की आंखों में पहुंची और उसके बाद फिर जंग का पासा पलट गया है। मक्का मुकर्रमा में पहले मुसलमानों की शिकस्त की इत्तला पहुंच गई, उसके बाद फिर मुसलमानों की फतह की खबर पहुंची है। और ये मालिक बिन औफ उस वक्त वहाँ से भाग के ताइफ में पनाह लेता है और वहाँ पे खैमा अपना कला बंद हो जाता है और इस जंग का यहाँ अख्ताम होता है। यहाँ पे बहुत बड़ी मकदार में मुसलमानों को माल गनीमत हासिल होता है। इसके साथ एक छोटा सा वाक़या ग़ज़वा औतास का भी मुंसलिक किया जाता है, रिवायात सीरत में उस हवाले से भी बयान होता है। उसमें सिर्फ अहम बात तफसील से कोई अर्ज करने की चीज़ नहीं है। उसमें जो अहम बात है अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आता है कि दुरैद बिन समा वहाँ से बच निकला था, तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसके पीछे भेजा था। उन्होंने फिर उसका मुकाबला किया और उसको कत्ल किया और उस मौके पर फिर खुद अबू आमिर को एक किसी का तीर लगा है फेंका हुआ, वो उनके पीछे आया और वो उन पर लग गया और उनके घुटने पर आर पार हो गया और वो बैठ गए और वो खतरनाक तरीन चोट थी। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने मारने वाले को देख लिया था, मैं उसके पीछे लगता हूँ, वो भागने लगा है, मैंने उसको ललकारा है कि तुम में हिम्मत नहीं है, मर्द नहीं हो, तुम मुकाबला नहीं करते। वो ज़ाहिर है कि गैरत में आ गया, इन्होंने उठा के उसको कत्ल कर दिया और फिर आगे अबू आमिर को बताया कि भाई मैंने तुम्हारे कातिल का वो कत्ल कर दिया, बदला ले लिया है। उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तीर निकालो, मेरे घुटने में तकलीफ कर रहा है। वो निकला तो वो खून बहा है और वो खून इतना तेजी से बहा है कि वो उनकी लिए जानलेवा साबित हुआ। लेकिन वो आखिरी दम उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम कहा और कहा कि मुझे ये दुआ करें। उन्होंने आके अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को सूरत हाल अर्ज किया। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बाकायदा उनके लिए एहतमाम के साथ दुआ की है। ये एहतमाम के साथ दुआ करना ये एक गैर मामूली सिफत है आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की। एक से ज़ायद मौक़े पर ऐसा मालूम होता है कि ये रिवायतों में मज़कूर है कि आपके पास कोई सहाबी आते हैं, कोई कोई किसी का पैगाम लाते हैं, अपना पैगाम देते हैं, तो आप उसी वक़्त एहतमाम के साथ दुआ फरमाते हैं। इस मौके पर ये लफ्ज़ आते हैं, ये रावी साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आप इतने उसके साथ हाथ बुलंद करके दुआ कर रहे थे कि आपके बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। यानी एक कैफ़ियत होती है ना, ये तो बिल्कुल आम तौर पे इस तरह दुआ हो रही है जो एक जज़्ब की कैफ़ियत में, एक बेखुदी की कैफ़ियत में दुआ की जा रही है। ज़ाहिर है आपके एक साथी हैं, आपको इल्म होता है कि वो मेरा जाबाज जो जिसको मैंने मामूर किया था एक ज़िम्मेदारी पर, जो मेरे कहने पर गया था, वो शहीद हो गया है। वो अल्लाह के राह में उसने अपनी जान जहाँ आफ़री के सुपुर्द कर दी है। ये अपनी जान से चला गया मेरे हुक्म पर, मेरे मेरे इताअत करते हुए। तो आपने किस जज़्बे से, किस कैफ़ियत से दुआ की होगी। तो लोगों के साथ ताल्लुक महज़ इसलिए नहीं होता कि उस ताल्लुक को अपने दिल में रखा जाए, बल्कि उस ताल्लुक का इज़हार भी होता है और वो इज़हार एक खुद जायज़ दर्जे का मोटिवेशन है। अब तो कैफ़ियत ये है कि मोटिवेशन से मुराद यहाँ पे सिर्फ़ किस्से और कहानियाँ रह गए हैं। तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो अमल के साथ, जो स्पिरिट के साथ और उसके साथ जो स्किल्स की डेवलपमेंट के साथ जो मोटिवेशन किया है, वो असल मोटिवेशन है, जिसमें हमारे सीखने का बहुत सा सामान है। इसके फ़ौरन बाद फिर ग़ज़वा ताइफ़ है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब इल्म हुआ कि मालिक बिन औफ यहाँ से भाग के वहाँ पनाहगुज़ी भी हो गया और उसने अपने आप को क़लअबंद कर लिया है, तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फ़ौरन वहीं से पीछा किया है ताइफ में इसका मालिक बिन औफ का और उनके साथियों का। वो कलाबंद हो गया और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया, 2 बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो इंतहाई तीरंदाज़ थे, तो उन्होंने फिर तीरंदाज़ी शुरू कर दी और सख्त तरीन तीरंदाज़ी की है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम बाहर मौजूद थे और उसका मुहासरा किए हुए थे और ये वहाँ से मुसलसल तीरंदाज़ी करते रहे, वो अंदर से तीरंदाज़ी करते रहे, लेकिन इस मौके पर कुछ नहीं हुआ। मुख्तलिफ रिवायात हैं, इसमें एक रिवायत आती है 30
کے قریب کی، 18 دن کی، 10 دن سے زیادہ کی، بہرحال محاصرہ آپ نے فرمایا، اور محاصرہ جب طویل ہو گیا اور ذیقعد شروع ہو گیا تو حرمت کا مہینہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بغیر جنگ کے محاصرہ اٹھا لیا، مگر بغیر فتح کے، اور آپ واپس آ گئے ہیں اور اہل ثقیف کے لیے دعا کی ہے۔ تصور کیجئے کہ وہ قوم جس سے پہلے ایک لڑائی ہوتی ہے، پھر دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، پھر اگر روایت کو کثرت جس میں زیادہ عرصے کے محاصرے کا ذکر ہے اس روایت کو ذہن میں رکھیں تو ایک مہینے کا ہم ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم محاصرہ کرتے ہیں، تو مزاج میں کتنی شدت آ گئی ہوگی، کتنا ایک ان کے لیے بغض اور عناد اور عداوت کا رویہ پیدا ہو گیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مہینہ حرمت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ نے محاصرہ اٹھا لیا، یعنی جنگ اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے، اپنے جذبات کے لیے نہیں ہے، اپنے غصے کے اظہار کے لیے نہیں ہے، پھر آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ظاہر ہے کسی نے ہمارے 10 روپے بھی مارے ہوں، ہمارے دل سے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں تو پوری پوری مطلب نسل انسانی کے ساتھ دشمنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دشمنی کا رویہ ہے، عناد کا رویہ ہے، اتنا لڑائی کا عناد کا ان کے اندر جذبہ ہے کہ وہ اپنے پورے خاندانوں کو، عورتوں کو لے کے آ رہے ہیں گھروں سے، سامان کو، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ جب دعا کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کو اشکال سا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا ہمیں مار ڈالا ہے، ان کے تیروں نے تو ہمیں چھلنی کر دیا ہے، 1 مہینے تک ان کے تیر برداشت کرتے رہے، کتنے زخمی ہوئے ہوں گے، کتنا تکلیف اور مشقت جھیلی ہوگی، تو آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی خواہش اور ان کی درخواست کو نظر انداز کر کے پھر ان کے لیے دعا کی، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا تھی، اور اس دعا نے بہرحال اثر کرنا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ایک وقت بھیجا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اور پھر بالآخر مالک بن عوف مسلمان ہو گئے۔ ان کا خاندان اس سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر گرفتار ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سے واپس آنے کے بعد معلوم کیا محاصرہ ختم ہو گیا، واپس تشریف لے آئے، پوچھا کہ بھئی مالک کا کیا حال ہے، وہ تو وہاں چھپا ہوا ہے اس میں کہا اچھا، اس کو کہو کہ وہ مسلمان ہو کے میرے پاس آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کا سامان بھی لوٹا دوں گا۔ بار کیف تو وہ اس کو یہ پیغام ملا، ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا تھی، یعنی صرف دعا پہ آپ نے اکتفا نہیں فرمایا، دعا کے بعد ان کے لیے نرمی کا پیغام بھی خود بھیجا ہے۔ آپ اس میں رہتے کہ بھئی یہ تو ہماری لڑائی ہے، ہماری بات خراب ہو جائے گی، ہماری کمزوری ظاہر ہوگی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو اپنا قول مبارک ہے، آپ نے بار بار یہ ہدایت فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کے آخری قلعے کو فتح کرنے کے لیے، مطلب جو حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا ہے، جب بھیجا ہے، تو گزشتہ نشست میں ہم یہ جملہ عرض کر چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا پہلے اسلام پیش کرنا، اسلامی تعلیمات ان کو بیان کرنا، اور یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ہاتھ میں مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک شخص کی بات کی ہے، وہی ہے وہ، ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا، وہی ہے، کسی شخص کا کائنات میں مسلمان ہو جانا یہ اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اس سے بڑی زندگی کیا ہوگی کہ کوئی اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اللہ کے مخلوق ہونے کا اعتراف کر لے، اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کر لے، اپنے مخلوق ہونے کا، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق ہونے کا اور اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کر لے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی اور اس سے بڑی زندگی کیا ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر وہ پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام ملا ہے اور اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ تو ان کا وفد آیا ہے، وفد نے آگے کہا کہ بھئی ہمارا تو آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ کی بیٹی صاحبزادی بھی آپ کے پاس آ چکی تھی، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی خطے اور انہی قبائل سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اکرام کیا تھا اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا تھا۔ تو بہرکیف یہ لوگ آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے، تو اس میں اس وقت تک مختلف
माल गनीमत में आने वाले खवातीन बच्चों वगैरह को तकसीम किया जा चुका था, जिसका जो हिस्सा है अंसार का और वगैरह का, सहाबा इकराम में अंसार और मुहाजिरीन को तकसीम हो चुका था। तो अंसार ने फिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम से जिक्र किया है, आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनको बयान किया है, और फिर जो भी उनके कबाइल के लोग थे उन सबको आज़ाद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह फरमाए हैं और जिन कबाइल के साथ आपका कोई भी रिश्ता था, कहीं रज़ात का रिश्ता था, कहीं नसब का रिश्ता था, कहीं मुसाहरत का रिश्ता था, हर रिश्ते से उस वक्त के माहौल में लोगों को उस वक्त फौरी तौर पर फायदा मिला है। तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है मुबारक है, उसके असरात महज ऐसे नहीं है कि जो हम रूहानी तौर पर महसूस करें, अमली तौर पर महसूस करने वाले उसके असरात भी हमारे सामने मौजूद हैं। और उसमें ख़ानदानी रिश्तों से, जैसे मैंने अर्ज किया कि नसब से, रज़ात से और मुसाहरत से लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में फ़ायदा उठाया। इस मौके पर एक वाक़या और अहम है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस वक्त करीब के दौर में खुसूसन फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान होने वाले हजरात ने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के तौर पर बड़ी मकदार में माल गनीमत के हिस्से तकसीम किए। 100 ऊँट दे दिए, 100 ऊँट, एक ऊँट लाखों की चीज है, करोड़ों में आपने नवाजा एक एक आदमी को। तो अंसार में बाद साहबा, नौजवान साहबा ने उस पेशकाल का इजहार किया और कहा कि हम तो, हमारी तलवारों से तो अभी तक इनका खून टपक रहा है, हम इन्हीं से लड़ते रहे ना। सारी जंगें जो अंसार और मुहाजिरीन ने मिलकर लड़ी हैं वो तो मक्के वालों से लड़ी है ना। फ्रंट पे तो मक्के वाले होते थे, उसके अलावा कौन है? खैबर है, और तो कोई जगह ऐसी बाहर की नहीं है अभी तक। तबूक है, रूमियों से होती है, वो आगे चल के आ रही है। तो इनकी तो, हमारी तलवारों से तो अभी तक इनका खून टपक रहा है, और आप अलैहिस्सलातु तस्लीम इन्हीं को नवाज रहे हैं। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक बड़ी तकरीर की है, बड़ी जज्बाती तकरीर है वो खुतबा आपका, आप अलैहिस्सलातु तस्लीम का बहुत जज्बाती खुतबा। और उसमें आखिरी जुमला आपने एक कहा है कि क्या कि तुम जब लोग यहाँ से अपने घरों में माल गनीमत लेकर लौटे तो तुम मेरे साथ जाओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम मुझे लेकर लौटो अपने घरों में। ये तो सब माल है, ये तो दुनिया की चीज है, फना हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो ऐसा जज्बाती लम्हा था कि सब रो पड़े। और फिर जो सीनियर साहबा होते हैं, ज़ाहिर है कि उम्र के तकाजे तो हर जगह होते हैं, तजर्बे के मामला, जज्बात के मामला, तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा आपसे माजरत चाहिए कि ये नौजवानों ने कह दिया। लेकिन उस वक्त आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनको तवज्जो दी। और रिवायतों में आता है कि आपका खुतबा सुनकर अंसार इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियाँ तर हो गई, और वो कहने लगे कि हम इस पर राजी हैं कि हमारे हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने यहाँ से वापसी पर फिर जाराना रुके। जाराना 20-25 किलोमीटर का फासला बनता है इससे, बैतुल्लाह से। वहां से फिर आपने उम्रा किया, जो आज के उर्फ में हमारे यहाँ खासतौर से मक्के में इसको बड़ा उम्रा कहा जाता है। जाहिर है कि इसकी कोई इस तरह ही, इसी तरह की कोई हैसियत है जिस तरह अगर जुम्मे के दिन अरफा का जुम्मे के दिन पड़ जाए तो कहते हैं कि ये हज अकबर है। जाहिर है कि इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। ऐसे जाराना से कोई उम्रे की कोई आ जाके हैसियत ऐसी तो अलग से कोई दर्जा दिया जाए, शरीयत ने नहीं दिया, तो हमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वापसी पर यहाँ से एहराम बांधा है, तो यहाँ से एहराम बांधा है इस निस्बत से। बल्कि अगर कोई शायद मदीने से जा रहा है या यहाँ से जद्दे से गया और तो से एहराम बांध के गया और उसने उम्रा कर लिया, और उसके बाद उसको मौका मिलता है, कुछ दिन क़याम है और वो उम्रा करता है वहाँ से जाना, तो जाहिर है कि इसको हुजूर की निस्बत से अगर देखा जाएगा तो ये एक सुन्नत का अमल शुमार होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी का आखिरी बड़ा मार्का है जिसको हम तबूक कहते हैं। तबूक मक्का मुकरमा से, मदीना तैयबा से कोई 8-10 दिन के फासले पर एक मकाम है आज भी। तबूक एक बड़ा शहर है, सऊदी अरब का शहर शुमार होता है इस वक्त। यहाँ
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلا موقع ہے جب بیرونی قوتوں نے براہ راست مداخلت کا اظہار کیا۔ تبوک کی جو جنگ ہے یہ روم سے ہوئی ہے، سلطنت روما جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اگر اس وقت کی دنیا کو آج سے کچھ عرصے پہلے تک کی دنیا کی طرح دو قبطی دنیایں کہہ سکتے ہیں، دو بین الاقوامی قوتیں اس وقت اگر ہم قرار دے سکتے ہیں، تو ان میں تبوک کے موقع پر ان دو بڑی عالمی قوتوں میں سے ایک قوت کے ساتھ جنگ ہونی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار کے مطابق، آپ کی حکمت عملی کے مطابق وہ جنگ نہیں ہو سکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوا کہ چونکہ چاروں طرف میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی ہے اور فتح مکہ کے بعد خاص طور سے بین الاقوامی قوتوں کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے، عملی پیغام جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اب مسلمانوں کی قوت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو پھر انہوں نے تیاری کی اور ایک لشکر مسلمانوں کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے روانہ ہوتے ہیں اور بہت تیاری کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبوک کے لیے اپنی حکمت عملی میں بہت بنیادی تبدیلیاں کی۔ آپ عام طور پر اپنی منزل بیان نہیں کرتے تھے، یہ بیان نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں کے لیے جا رہے ہیں، سوائے بہت محدود سے دائرے، مثلا بنو قریظہ کے لیے گئے ہیں تو آپ نے کہا بھائی وہ تو تھا ہی قریب میں اور واضح تھی بات، اور ان کی غداری کی صورتحال واضح ہو چکی تھی، لیکن عام طور پر اپنی منزل بیان نہیں کرتے تھے۔ یہاں آپ نے تیاری کا موقع دیا، منزل واضح کی ہے۔ منزل واضح کرنے کی دو بڑی وجوہات تھی، ایک تو فاصلہ دور کا تھا، دوسرا موسم مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں تھا۔ موسم میں دو بنیادی وجہ تھی، ایک وجہ تو ایک ہی تھی لیکن اس کے دو پہلو تھے، وہ تھا موسم انتہائی سخت گرم، اور گرم موسم کی وجہ سے وہاں فصلیں تیار تھی، تو ایک تو گرم موسم میں گھر سے نکلنا، سفر دور دراز کا سفر، آج بھی پوری سہولت کے ساتھ آدمی سفر کرتا ہے تو اس کی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ مدینے سے تبوک جانا ہے پیدل اونٹوں پہ، اور سخت گرمی 50-55 کا ٹیمپریچر ہے، کیا حال ہوگا اس کا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ جو سال بھر کا ذریعہ آمدن ہے وہاں کے زرعی افراد کا، ایک تو تاجر لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنا کما لیں گے، یہ سفر نہیں کیا 2 مہینے بعد کر لیا، لیکن جو وہاں پہ زراعت سے وابستہ ہیں، نخلستانوں سے وابستہ ہیں، ان کی تو بنیادی ذریعہ آمدن صرف کھجور ہے، کھجور سال میں ایک بار پکے گی، وہ پکنے کے سر پر ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جائے آدمی، ظاہر کہ بہت بڑا اثار ہے، بہت بڑی قربانی ہے، انسان کے ساتھ اس کی ضرورتیں وابستہ ہیں، ضرورت کے ساتھ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات وابستہ ہیں، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعلان کیا کہ بھائی شعوری طور پہ، ذہنی طور پہ تیار ہو کر، اپنے سارے مسائل ذہن میں رکھ کر، اس کے نتائج و عواقب ذہن میں رکھ کر آؤ۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی تیاری کی ہے، تیاری کرنے کے بعد روانہ ہوئے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے پھر چندے کی اپیل کی ہے۔ اتنا بڑا مال غنیمت ابھی حوازن میں حاصل ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے چندے کا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، بدر تک کے، عہد تک کے معاملات الگ تھے، اس کے بعد مسلمانوں کو مالی طور پر خوشحالی حاصل ہو رہی تھی، لیکن وہ خوشحالی جو تھی وہ لوگوں تک محدود تھی۔ ریاست مدینہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے آج بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی مستقل ذرائع آمدن نہیں تھی، مالی طور پر ان کے ہاں اخراج مال کو جمع رکھنے کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا۔ بیت المال کی جو بنیادی صورت گری ہوئی ہے وہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس سے پہلے مال غنیمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ بیت المال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، مال غنیمت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ضرورت کی چیز، اپنا جو آپ کا حصہ تھا خمس کے درجے میں، وہ آپ نے اپنا رکھ لیا، وہ بھی تقسیم ہو گیا، اس سے زیادہ تر گھر کا کے اخراجات چلاتے تھے، اس سے زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مہمانداری کے معاملات دیکھتے تھے، وفود کی آمد ہوتی تھی، دوسرے مہمان گرامی آتے تھے، ان کا کھانا پینا، ان کو تحفے تحائف، وہ سب چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے تھے، لیکن رکھی نہیں جاتی تھی، چیزیں محفوظ نہیں رکھی جاتی تھی، لوگوں میں آ گئے، تقسیم ہو گئی۔ اب لوگوں کے پاس تو ہیں پیسے، ان میں بھی ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
मुस्लिम मुआशरे में सोशलिज्म का तस्वुर तो नहीं था ना कि सबको बराबर के 100 रुपए दिए जाएंगे। भाई जो जितना कमा रहा है उतना उसे खा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है बिल्कुल सुफ्फा पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। तो उनकी अलग कैफियत थी, उनके अखराजात पे रियासत उठाती थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठाते थे या साहबा को तवज्जो दिलाते थे। तो असल बात ये थी कि उस वक्त जमा करने का कोई तस्वर नहीं था, ना रियासत की तरफ से ना अफराद की तरफ से, लोग भी अमूमन खर्च कर देते थे और रियासत के पास कुछ नहीं होता था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को कहा कि भाई अब जंग का मामला है तो तुम्हें तो हम देते रहते हैं और फिर तुम लोग कमाते भी रहते हो, तो यहीं से कमा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है लेके आओ। तो उन्होंने ला के देना शुरू कर दिए। तो उस वक्त जो चंदा लाया गया है उसकी तादाद गैर मामूली, और ये वो मौका है जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, साहबा इकराम के हवाले से बहुत सी बातें आवाज में सुनते हैं, दुरुस्त होती है वो बातें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुल सामान ला के रख दिया। ये वो मौका है। अब वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधा किया है अपना सामान, सब देखा है, आधा ला के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ला के रख दिया। ये तबूक का मौका है। उस वक्त हजरत उस्मान गनी ने 300 ऊंट दिए हैं जो सामान से लदे हुए थे, यानी सिर्फ 300 ऊंट की मिकदार देख ले और उनकी रकम अगर शुमार करें करोड़ों में बनती है, लाखों में नहीं बनती। 300 ऊंट है और वो सामान से लदे हुए थे, तो कितने करोड़ का मामला होगा। और उसके साथ 1000 अशरफी नकद दिए। 1000 अशरफी सोने के हिसाब से देखें तो वो खुद करोड़ों की चीज होती है। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत उस्मान गनी के लिए ये जुमला फरमाया था कि अब इस अमल के बाद कोई अमल हजरत उस्मान के लिए कहा कि उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। ये मौका था। उस वक्त मुख्तलिफ हजरात ने मुख्तलिफ नौयतों का के एतबार से इस कार खैर में हिस्सा लिया। खवातीन ने अपने जेवरात दिए, अपना साजो सामान दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सामान लेकर आए। हजरत आसिम बिन अदी के बारे में आता है कि 70 वस्त खजूर वो लेकर आए। एक वस्त जो है ना 60 सा का होता है, एक साथ 3.5 सेर का होता है, यानी तकरीबन वजन के एतबार से 40 सेर का अगर मन लगाते हैं तो 368 मन 368 मन खजूर लेके आए। ये मैंने इतनी तफसील क्यों पेश की, सिर्फ एक छोटे से वाक़े के लिए। ऐसे हालात में अबू अकील अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने रात भर एक डोल के जरिए खेत को सेंचा, पानी दिया। उसके नतीजे में 4 सेर खजूर मिली एक दिन की दिहाड़ी। 2 सेर उन्होंने घर में रखे, 2 सेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम उस वक्त मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और मस्जिद नबवी में वो जो माल और मता आ रहा है ना, वो जो 367 या 68 सेर मन खजूर, वो ढेर लगा होगा ना, कितना बड़ा ढेर होगा। वो 1000 अशरफी ढेर लगा होगा ना, कितना बड़ा ढेर होगा। वो जो 300 ऊंट है वो कहीं खड़े होंगे ना, किसी पूरा काफिला खड़ा होगा। उस कैफियत में उस ढेर में आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो 2 सेर खजूर ली है। क्या हैसियत है 2 सेर खजूर की, नजर आ रही होगी वो उसके सामने। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने साहबा को कहा इस ढेर के ऊपर इसको बखिए, फैला दो इसको। क्यों? अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा इखलास का है, और इखलास का इजहार तो होता है थोड़ा बहुत, वो बाकी दुनियावी एतबार से नापने की चीज नहीं। हम नाप और तोल के इस कदर आदी हो गए हैं कि हम तो अब गाड़ियों के मॉडल देखते हैं, मोबाइल के, घड़ियों के, घरों के कीमत को, मालियत को देखते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ तो जज्बा देखा जाता है। दिया जिसने भी दिया, जाहिर है कि हजरत उमर ने अगर आधा उठा के दे दिया तो उनका मकाम कम हो गया। हजरत उस्मान जो करोड़ों अरबों रुपए का माल दे रहे हैं उनका मकाम कम हो गया। लेकिन उस शख्स का जज्बा देखिए जिसके पास कुछ नहीं है, वो इस मकसद से मजदूरी कर रहा है कि मुझे कल हुजूर की खिदमत में कुछ पेश, और फिर वो मजदूरी करके कहता है कि बच्चों का भी आगे जंग पे भी जा रहा है ना, वो आगे निकलना भी तो है उसको, तो घर पे कुछ छोड़ के जाएगा ना बच्चों के लिए।
तो वो 2 सेर खजूर घर पे छोड़ता है और 2 सेर हुजूर के खिदमत में लाता है। तो ये वो जितने बड़े निज़ाम चलते हैं जो चंदे पर चलते हैं, जो लोगों के हलाल कमाई पर जो लोग चलते हैं, उसमें हमें देखने में वो बड़े बड़े डोनर्स नजर आ रहे होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए दे रहे होते हैं, लेकिन असल उसके पीछे जो रूह है और स्पिरिट होती है और जो उस निज़ाम को चलाने वाली असल कुव्वतें होती हैं, वो ये मजदूरों की कुव्वतें होती हैं, जिनको ना दुनिया की सताइश का कोई तस्वुर आता है, ना दुनिया के एतबार से उनका उनकी हैसियत, समाजी हैसियत इतनी बुलंद होती है कि उनको उनको खुद भी ये तस्वुर आ सके और हम भी उनका ये कदरदानी कर सकें। तो ये असल चीज़ है जो यहाँ आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के इस अमल में नजर आती है और ये हमारे लिए बहुत अहम है। इस मौके पर मुनाफिकीन ने, अब चूंकि मौसम सख्त है, फिर फसल पकी हुई है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, ये हमारे मामला नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इस मौके पर नहीं जा सकते, और उन्होंने फिर इकट्ठे होकर एक महफिल की और उसमें आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से भी बात की और दूसरे अपने जज्बात का इजहार किया। वो बातें अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को बयान कर दी और आप अलैहिस्सलातु तस्लीम तक बयान नहीं किया, कुरान करीम ने उसको अपने सफ़हात में महफूज कर दिया। वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो ऐसे खेल कूद कर रहे थे, हमारा मकसद ये नहीं था। इस मौके पर कुछ लोग, कुछ सहाबा इकराम किसी वजह से पीछे रह गए हैं, उनको फिर बाद में अल्लाह ताला ने माफ़ी अता की। इस सफ़र में आप अलैहिस्सलातु तस्लीम दियार समूद से भी गुजरे हैं और वहाँ आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये हुक्म दिया है कि उनको बहुत तेज़ी से निकलें और वहाँ पे एहतियात करें। तो ये जो हमारा आम तौर पर तसव्वुर है कि हम तारीख़ी मकामात पर जाते हैं और बहुत एहतमाम के साथ वहाँ पे खड़े होते हैं, ये रवैया शायद आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के अहकामात की रोशनी में दुरुस्त मालूम ना हो। इसलिए कि वो मकामात जहाँ अल्लाह ताला ने किसी भी वजह से अपनी नाफरमानी के सबब किसी भी कौम को अगर कोई अजाब दिया है, उनको दुनियावी एतबार से दुनियावी ज़िंदगी उनकी ख़त्म की है, तो उसके असरात महफूज रहते हैं। वो असरात ऐसे नहीं, अल्लाह का अज़ाब इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि वो उसके असरात मिट जाए या इंसानी धरती में इतनी गुंजाइश हो कि वो असरात को जज्ब कर ले। वो उसकी कुव्वत से और कुदरत से और इख्तियार से बाहर की चीज़ है, तो वो असरात महफूज मौजूद रहेंगे। इसलिए वहाँ पे इबरत की नज़र से जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन तफरीही अंदाज इख्तियार करना अल्लाह ताला के गिरफ्त में आने का बायस बन सकता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो जिन्हें मौका मिलता है बुझाएं, लेकिन उसमें एहतियात का पहलू पेश नज़र रहना चाहिए। ये सफ़र में बहुत सी मशक्क़तें झेलनी पड़ी, ज़ाहिर है कि जो कुछ था वो इतना बड़ा लश्कर था, उसके लिए अखराजात के लिए वो सब कुछ नाकाफ़ी हुआ। तो इस मौके पर फिर एक मौजज़ा आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से खाने का नज़र आता है। हज़रत बिलाल से आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि भाई कुछ है खाने को, भूख लग रही है, देख रहे हैं आप सहाबा इकराम भी बहुत ज़्यादा वो है। तो हज़रत बिलाल ने कहा कुछ नहीं है। आपने कहा देखो थैले वैले देखो, सामान देखो, कुछ निकल आएगा। तो पूरे पूरे एहतमाम के बाद, सारे थैले झाड़ने के बाद 7 खजूरें मिली। आपने फरमाया कि दस्तरखान बिछाओ और खाना शुरू कर दो। तो पहले तो उसमें 3 अफराद थे और उन्होंने खाना शुरू किया, और उसमें एक रावी जो है वो ये बयान करते हैं, एक साहबी ये बयान करते हैं कि मैंने अपने हाथ से 54 खजूरें खाई, 7 खजूरें थी। और वो इस तरह के कहते हैं, मैं खजूरें खाता रहा और गुठलियाँ इकट्ठी जमा करता रहा। आप कहते हैं खाओ खाओ खाओ। उसके बाद फिर दूसरे और हजरात आए और उसके बाद खाते रहे। वो 7 खजूरें अपनी जगह बरकरार रही। बिल आखिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गुलाम के हवाले कर दी कि भाई अब ले जाओ, फिर जाके वो खत्म हुई, वरना वो खाते रहे और लोग उससे फायदा उठाते रहे।
پر کہ اس موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہنچے ہیں تبوک کے موقع پر، تو وہاں پہ یہ جو تھے روم والے، وہ ان کو اندازہ ہوا اور وہ وہاں سے پھر بھاگ گئے اور وہ مقابلے پر نہیں آئے۔ اس موقع میں نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، ان میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ عذر قبول کر لیا، لیکن ان میں 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بالکل سچ بیان کیا۔ ان میں حضرت کعب کا بہت اہم واقعہ، کعب بن مالک کا عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے وہ خود تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں بالآخر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقاطعہ کا اعلان کر دیا، ان کی اہلیہ کو بھی کہا کہ ان سے الگ ہو جائے اور ان کے بعد کھانے پینے کا تھوڑا انتظام کر دیا کریں، بات چیت بند کر دی، سلام تک کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا تھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت عذر خواہی قبول کی اور پھر ان کو واپس مسلمانوں کے اس جماعت کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ وہ اور اس نوعیت کے واقعات میں بھی ہمارے لیے بہت اہم سبق، ہم جس چیز کو جس سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں عملی زندگی میں، وہ ہے اجتماعیت کے موقع پر اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ انسانی زندگی میں بہت سے کام ہم انفرادی کرتے ہیں، لیکن بہت سی ذمہ داریاں ہماری اجتماعی ہوتی ہیں۔ اجتماعی ذمہ داریوں میں انسان کے لیے سب سے پہلے اپنی انا کی شکست برداشت کرنے کا حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ انسانی مزاج میں سب سے پہلے یہ کہ یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے، یہ سب سے مقدس ہے اور میں نے اس کی آبیاری کرنی ہے۔ اگر 10 افراد اکٹھے ایک جگہ موجود ہیں تو 10 خیالات بھی وہاں موجود ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 10 افراد ہوں اور ان میں خیال کوئی موجود نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ خیال کو ظاہر کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے، بہت سے لوگ کسی بھی شخص سے اتنے مرعوب رہتے ہیں جو بھی ان کے سامنے بڑا ہو کہ وہ اپنے خیال کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ خیال کو اپنا ایک بت بنا کے ذہن میں اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ مشورے کی حکمت یہی ہے، مشورے کی عملیت یہی ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ آپ نے اپنے مزاج کے کیا، آپ نے سامنے نظر آنے والے خطرات کو بھی نظر انداز کر کے مشورے کو قبول کیا۔ عہد کا موقع دیکھ لیجیے، آپ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں باہر نکل کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار بھی تانا نہیں دیا کہ دیکھو تمہارے مشورے میں باہر نکلے یہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشورہ ہوا تھا نا، مشورہ اللہ کا حکم ہے، وشاورہم فی الامر، تو مشورے کے نتیجے میں اگر چیز طے ہو رہی ہے ٹھیک ہے، نقصان ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، پھر ظاہر ہے کہ اس نقصان کا ازالہ بھی تو ہوا۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کا سبق ہمیں یہاں ملتا ہے کہ اگر کسی موقع پر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اس کی معافی پہ ملتے ملتے ملے گی، وقت لگے گا، عطائے ایمان کا کتنا بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے ایمان کے مقابلے میں ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقابلے میں کون شخص آ سکتا ہے؟ وہ بڑے سے بڑے وقت کے ولی کو پیش کرنے کا تصور نہیں ہے کسی مسلمان کی نظر میں، اس لیے کہ اس کو وہ نسبت حاصل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کے بعد کسی کو حاصل نہیں۔ اصل بات یہ ہے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان دونوں کو یہ بات ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو اصل جو تقدس حاصل ہے وہ ہے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے۔ آپ کی نسبت اتنی بڑی اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ اگر کسی کو صحبت کے درجے میں حاصل ہو رہی ہے تو وہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا، کوئی اور نہیں حاصل کر سکتا، جو چاہے کر لے، وہ کتنا ہی بڑا مقام ہو جائے، حسن بصری کو نہیں ملے گا وہ مقام، جنید بغدادی کو نہیں ملے گا یہ۔ اور اگر کسی کو نسبت کا نسب کا رشتہ حاصل ہو رہا ہے، نسبت حاصل ہو رہی ہے، تو دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اصل محور مرکز ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تو اس حیثیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو پیغام ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ یہاں ان کو حاصل ہے، قابلیت حاصل ہے۔ غلطی ہوئی ہے تو ان کو
اس کی طرف تنبہ کیا گیا، اور اصل میں ہمیں پیغام دیا گیا کہ اتنی بڑی قدر و منزلت رکھنے والی شخصیات کے لیے بھی اتنی بڑی گرفت ہے، اگر اجتماعی پیغام سے کہیں روگردانی ہو رہی ہے تو ان کو بھی اللہ نے پکڑ لیا۔ میں اور آپ کے کھیت کی مولی، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، مطلب مقام دیکھیں ان حضرات کا اور پھر اپنی حیثیت کا جائزہ لیں۔ تو اصل چیز یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے یہ پیغام ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تبوک کے بعد ہم مختصر ایک دو جملوں میں عرض کر کے حج ابو بکر صدیق پھر حجۃ الوداع پہ آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 کے حج کی قیادت کی، 8 میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد ذیقعد کے بعد جب حج آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر، لشکر حج کا، سفر حج کا امیر بنا کے بھیجتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ پتہ ہو چکا اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں جا سکا، ظاہر ہے کہ ممانعت ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، وہ بلانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیا ہے ہم نے کہ سفر عمرۃ الحدیبیہ میں کیا صورتحال پیش آئی ہے۔ تو اس کی جو وجہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں اور وہ درست معلوم ہوتی ہے، وہ ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے شرکت نہیں فرمائی کہ اس کے نتیجے میں نسی کی وجہ سے تاریخوں کا معاملہ پیش آ رہا تھا۔ توقیت کی بحث میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ قمریہ شمسی کیلنڈر کی وجہ سے وہاں تاریخیں اپنے اصل مقام پہ موجود نہیں تھی، اور پھر وہ نسی کی وجہ سے مختلف مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے بھی جو رمضان تھا وہ رمضان کی جگہ نہیں تھا، جو حج تھا وہ حج کی جگہ پہ نہیں تھا۔ اب اس موقع پر بہت آسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اصل تاریخ اناؤنس کرتے اور کہتے کہ یہ جو 2 مہینوں کا فرق ہے یہ ہم گزاریں گے، یا 1 مہینے کا فرق ہے یا 4 مہینے کا، جو بھی فرق آ رہا تھا اس میں تو فرق کم رہ گیا تھا۔ اور یہ مثلاً آج 10 تاریخ، آج 10 نہیں ہے، یکم ہے، تو یہ حج 10 دن بعد ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے وقت پر آنے کے لیے انتظار کیا، اس لیے کہ عام زندگی میں بعض چیزیں ایسی مضبوط روایت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا ان کے برخلاف کوئی اگر قدم اٹھایا جائے تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ذہنی الجھنیں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ کیلنڈر کا معاملہ آج بھی یہ ہے کہ آج بھی ہم جب یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ قاعدے ضابطے کے اور ریاضی کے سارے اصول بیان کر کے کریں، آدھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عوام کی کیا حیثیت ہے، عوام کو کیا بتائیں، کہاں سے سمجھائیں گے نسی کیا ہوتا ہے اور قمری شمسی کیا ہوتا ہے اور قمری کیا ہوتا ہے، کیسے ان کو ہم تصور کر لیں کہ وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح سمجھ بھی جائیں گے۔ تو ایک الجھن پیدا ہوگی، الجھن پیدا ہوگی تو سب سے پہلے اشکال یہ پیدا ہوگا، اچھا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے حج کا معاملہ تو 2-4 دن کا نہیں ہے، تو مسلمانوں نے آتے ہی اس کو ڈسٹرب کر دیا، اب یہ فیصلہ کریں گے حج کب ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ طے کیا کہ حج کو اپنے ترتیب سے اپنے وقت پر منعقد کیا جائے گا، جب وہ وقت گھومتا ہوا اپنی جگہ پہ آ جائے گا تب ہم ادا کریں گے۔ تو چونکہ وہ اصل وقت پہ نہیں تھا، آپ کو تشریف نہیں لے گئے، چونکہ بہرحال وہ ایک چلا آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت تھی، رعایت تھی، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیابت کے لیے بھی بھیجا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جو بات ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، سیکنڈ جو لائن آف لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ نے تیار فرمانی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آج دنیا بھر میں جو جس حیثیت میں
بہت زیادہ مطالعہ کیا جا رہا ہے، اسٹڈی کیا جا رہا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قائدانہ حیثیت و قائدانہ حکمت عملی ہے، لیڈرشپ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو اہم ترین چیز ہے، یہ ایک جملہ عام طور پہ آج کہا جاتا ہے کہ قائد وہ ہے جو قائد بناتا ہے، لیڈر وہ ہے جو لیڈر بناتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، عمل تو نہیں کرتا کوئی بھی۔ کسی بڑے سے بڑے لیڈر کو دیکھ لیں، اس نے آگے پیچھے اپنی لیڈرشپ نہیں تیار کی، نہیں کرتے تیار۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ میری زندگی میں میری جگہ نہ لے، حالانکہ یہ انسان کی انتہائی احساس کمتری کی علامت ہے۔ انسان کا کم از کم کے درجے میں اپنے اوپر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میری جگہ کوئی نہیں لے۔ اگر یہ اعتماد نہیں ہے تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو دنیا جان کے علوم و فنون اس کے اندر اڑیل دے، وہ تو بولنے کے قابل ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی ٹھوکنا دے، بھائی ٹھوک دے گا تو کیا ہو گیا، غلطی ہے مان لیں گے، وہ کیا حال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں قیادت صرف ایک قیادت کی لیئر نہیں، ایک تہ نہیں، 4-5 لیئرز اپنی زندگی میں تیار فرمائی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کے بعد عمر کے بعد عثمان کے بعد علی، یہ کس کے پروردہ ہے، کس کے تیار کرتا ہے؟ کہاں سے ان کو یہ قیادت کا تصور ملا ہے؟ کہاں سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے؟ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جس دن اب عمر ہٹتے ہیں تو عثمان بن جاتے ہیں، عثمان ہٹتے ہیں تو علی بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ابوبکر صدیق کو آپ بھیجتے ہیں حج کی، نماز پہ مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر تم اینٹ رکھو، عمر تم اینٹ رکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم معمولی آدمی نہیں، پیچھے کیوں کھڑے ہو، آگے ہو۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو آگے کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی جھجک دور کریں، اور لوگوں کو بھی نظر میں ان کو لائیں کہ بھئی یہ ان سے استفادہ کریں، یہ اس قابل ہیں کہ یہ اب آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ برات کی آیات نازل ہوتی ہیں، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ وہاں کی روایت تھی کہ اس نوعیت کا کوئی بڑا فیصلہ جس کا تعلق معاہدات سے ہو، جس کا تعلق پالیسی میٹر سے ہو، وہ خاندان کا کوئی فرد کیا کرتا تھا۔ اور پھر چونکہ وہ وہاں حکم بھی پہنچانا مقصود تھا، حضرت ابوبکر صدیق تو روانہ ہو چکے تھے لشکر لے کے، یہ آیات بعد میں نازل ہوئی، تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روانہ کیا ہے۔ حضرت علی جب حضرت ابوبکر سے ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا امیر لشکر بنایا ہے؟ تو آ جائیں، امیر مطلب حج۔ بے نفسی کا عالم دیکھیے، حضرت علی ان سے بہت جونیئر ہے عمر کے لحاظ سے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے براہ راست سوال کیا از خود آگے بڑھ کے، تو بھئی آپ کو اگر کمان آپ کو دے دیے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ آتا نہیں، مجھے صرف یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اعلامیہ ریاست مدینہ کا اعلامیہ میں پڑھوں گا کہ یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں جزیرۃ العرب کے حوالے سے۔ انہوں نے وہ پیش کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا اگلے سال اپنا حج ادا کیا ہے۔ یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ حجۃ الوداع کا تو عنوان واضح طور پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد حج نہیں فرمایا، تو اس لیے حجۃ الوداع ہے۔ اس سے پہلے آپ کرتے رہے، ظاہر ہے کہ جب آپ مکے میں تھے اس وقت تک آپ ہر سال حج ادا کرتے تھے، سبھی کرتے تھے، تو آپ بھی حج ادا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا آخری حج ہے۔ عمرے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت مدینہ کے بعد 4 بار عمرے فرمائے۔ عام طور پر جو سفر بیان کیے جاتے ہیں آپ کے، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر، اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے پہلے صلح حدیبیہ میں تو عمرہ نہیں ہوا تھا، پھر عمرۃ القضاء اگلے سال کیا تھا آپ نے، اور پھر جارانہ سے واپسی پر آپ نے عمرہ ادا فرمایا، یعنی طائف کی فتح کے بعد آپ نے عمرہ ادا فرمایا، جس کا میں نے بھی ذکر بھی کیا۔ تو 25 تاریخ کو یا 24 تاریخ کو آپ ذیقات کی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یعنی اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ 5 رات پہلے، ذیقات کے ختم ہونے سے 5 رات پہلے، یہ لفظ
रिवायतों में आते हैं। तो 24-25 की शब को आप 24 को गालिबन आप रवाना हुए हैं और फिर आप 4 तारीख को वहाँ पे पहुंचे हैं मक्के के बाहर, और फिर वहां से आपने 8 तारीख को फिर एहराम बांधा है। इस मौके पर आपने मुख्तलिफ औकात में खुतबात इरशाद फरमाए। इन खुतबात की तादाद हतमी तौर पर बयान नहीं की जा सकती। जिस बात को खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है वो आम तौर पर अरफा का खुतबा शुमार किया जाता है, ऐसा है नहीं। रिवायात के ततब्बो से मालूम होता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से रवाना हुए हैं उस वक्त से आपने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया, और जिसकी वजह भी बड़ा वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। इसलिए कि आपको इल्म है कि अब आपका वक्त रुखसत करीब है, तो आप बहुत तेजी के साथ बहुत सी बातें एहतिमाम के साथ लोगों के कानों में डालना चाहते हैं। इसीलिए आप एक एक बात बार बार दोहराते हैं, एक एक बात आप कई कई बार कहते हैं, फिर लोगों को तवज्जो दिलाते हैं, सुन लो, गौर से सुन लो, लोगों तक पहुंचा दो, जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक मेरी बात पहुंचा दो, और फिर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, अल्लाह मशहद, अल्लाह मशहद, और बार बार कहते हैं अला हल बल्लगतु। ये जो जुमले हैं ये खुद ये बात बयान कर रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत एहतिमाम फरमा रहे हैं। तो बाद रिवायात में ये भी आता है कि आपने रोजाना खुतबा दिया है। ये तमाम खुतबे की रिवायात जो मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार है वो तफसीलात और पस मंज़र से हट कर बयान होती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म दिया, मसलन ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखो, मसलन ये कि लोगों के जान और माल का, इज्जत और आबरू का ख्याल रखो, जो खुतबा हज्जतुल वदा के आम रिवायात हैं वो आपने बयान की। तो मुहद्दिसीन और रुवात खुसूसन सहाबा किराम को इससे दिलचस्पी है कि आपने क्या फरमाया, कहाँ फरमाया, कैसे फरमाया, पस मंजर क्या है। ये तो मुहद्दिसीन का तरीका ही नहीं है। ये तो यही तो असल चीज़ है जो हम कहते हैं कि सीरत का मनहज और मुहद्दिसीन का हदीस का मनहज ये बिल्कुल अलग चीज़ है, मकासिद ही अलग है। तो उसकी वजह से ये बात बहुत कम रिकॉर्ड पर है कि ये जुमला आपने किस मौके पर इरशाद फरमाया, लेकिन है, बिल्कुल नफी नहीं हो सकती। 4 तारीख का खुतबा आपका मौजूद है, 8 तारीख का मौजूद है, 9 तारीख का तो बड़ा वाज़ेह है, तो अरफा के दिन का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। इनमें बहुत रिवायतें ऐसी हैं जिसमें वजाहत है कि ये 10 तारीख को आपने फरमाई है, ये 11 तारीख को खुतबा फरमाया, ये 8 तारीख को आपने फरमाया, ये 9 तारीख को फरमाया। लेकिन आम तौर पर जो रिवायात हैं उनमें ये जिक्र होता है कि ये आपने खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया है। वो जो खुतबा और हज्जतुल वदा दो लफ्ज हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो रिवायतों में फर्क आ जाता है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आम तौर पर रिवायत जो है वो सफर 1.5 सफ़े 2 सफ़े की रिवायत बयान होती है हज्जतुल वदा की, लेकिन जब ततब्बुत तलाश किया जाए तो किताब बन जाती है। रिवायत जमा को तो वो 100 सफ़े का, 150 सफ़े का, 50 सफ़े, 70 सफ़े का मवाद बन जाता है अरबी उर्दू मिला के। तो वो आखिर इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस दौरान जितने खुतबे आपने फरमाए हैं उन तमाम खुतबात में हज्जतुल वदा का जिक्र आता है। बाद जगह बाद रिवायत में हज्जतुल वदा का जिक्र आता है, हर खुतबा हज्जतुल वदा का जिक्र नहीं आता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतुल वदा, हज्जतुल वदा में आपने फरमाया। तो हज्जतुल वदा ज़ाहिर है कि वो हर वक्त तो खुतबा नहीं है, आपने किसी से सवाल किया उसका जवाब दिया, वो खुतबा तो नहीं कहलाएगा। तो जो रिवायात महज खुतबे की हैं और हज्जतुल वदा की हैं उनको अगर जमा किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिवायत हैं, लेकिन उनमें तकरार भी है और उनमें ये वजाहत हर रिवायत के साथ मौजूद नहीं है कि ये बात आपने किस मौके पर इरशाद फरमाई है। बहरहाल जो आम तौर पर मैंने अर्ज किया, रिवायतें मिलती हैं। रवाना होते हुए मदीना तैयबा से आपने खुतबा फरमाया है, 4 तारीख को फरमाया है, फिर गालिबन 5, 6, 7 को भी फरमाया होगा, लेकिन 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, हत्ता के 13 तारीख को भी आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आप आजाद, आप जब रवाना हुए हैं आपने 8 दिन मुसलसल सफर किया है, और फिर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम तकरीबन 1 लाख सहाबा किराम के साथ रवाना होते हैं। 1,24,000 का भी जिक्र मिलता है, 70,000, 80,000 का भी जिक्र मिलता है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि हज्जतुल वदा के मौके पर खुसूसन अरफात में लोग 1,24,000 से ज्यादा है।
1 लाख की रिवायत आम तौर पे जो मिलती है वो है जो मक्का पहुंचते हुए मदीना तैयबा से आपके साथ आए, रास्ते में मिलते चले गए। ये हो सकता है कि 70-80 हज़ार के साथ आप रवाना हुए हैं, 60 हज़ार के साथ रवाना हुए हो, और फिर जाहिर है कि मदीने से मक्के 8 मंजिलें आपने तय की हैं, 8 दिन आपके लगे हैं, आराम आराम से चलते गए, रास्ता भी इतना ही है। आप देखें हिजरत के मौके पर आप बहुत तेजी से चले, जब भी आपको इतने दिन लगे, तो उस दौरान दूसरे कबाइल मिलते रहे आपको। मदीने के पीछे शाम से लेकर कितना बड़ी दुनिया है जो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान हो चुका है, वो सारे आप तक मिलते रहे। और फिर जो ऊपर के इलाका है, यानी आप तो इधर से आ रहे हैं ना मदीने से की तरफ से, जो ऊपर से आ रहे हैं ताइफ की तरफ से, जद्दे की तरफ से, या दूसरे तरफ से जो लोग आ रहे हैं हज करने के लिए, उनकी तादाद कहाँ शुमार होगी? ज़ाहिर है कि इस्लाम तो खासा फैल चुका है ना उस वक्त, मुख्तलिफ कबाइल मुसलमान हो चुके हैं। फिर आप तस्लीम जिस एहतमाम से हज फरमा रहे हैं, तो वो पैगाम भी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच रहा है। तो जिसका इरादा नहीं होगा वो उसने भी तैयारी की होगी। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो आप तस्लीम के साथ वहाँ पे हज में मौजूद है। आप तस्लीम ने एहराम बांधा है मक्का मदीना तैयबा से, और जानवर साथ लिए हैं कुर्बानी के, उनके साथ जो शियार वगैरह करते हैं वो सब किया है आपने, जूते वूते लटकाए हैं जो अलामत थी कि ये कुर्बानी के जानवर हैं। और फिर आप तस्लीम ने तलबिया पढ़ा है और रवाना हो गए। मकाम रोहा पे आए हैं, फिर असाया पे आए हैं, फिर अर्ज पे आए हैं, आपकी चौथी मंजिल थी। फिर अबवा पे आए हैं, उस्वान पे आए हैं, फिर शरीफ पे आए हैं, और शरीफ मक्के से खासा करीब इलाका है। फिर जीतवा पे आए हैं और वहां से फिर आप हरम में दाखिल हुए। आपने पहले तवाफ़ किया है, तवाफ़ के अहकामात, तवाफ़ के तरीक़े, ये सब रिवायात में मौजूद है, जो हर शख्स जानता है, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। फिर आप सही पे आए, ज़मज़म पिया है, फिर सही किए, उसके बाद फिर बाब काबा पे खड़े होकर आपने खुतबा इरशाद फरमाया है। और वहाँ पहली बार आपने बड़ी वजाहत के साथ क़यामत की अलामात बयान की हैं, और आपने कहा है कि क़यामत की अलामात में नमाज को गारत करना भी शामिल है, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना भी शामिल है, ख़यानत पेशा हाकिमों और बदकार वजीरों का हो जाना, कसरत से हो जाना, ये भी उसमें शामिल है। इसी तरह उसके बाद फिर आप तस्लीम ने उम्रा करके सहाबा किराम को ये हुक्म दिया है कि वह हराम खोल दें। तो इस एतबार से महसूस होता है कि आपका हज तमत्तो था, लेकिन इसमें यह जिक्र मिलता है कि शायद आपने खुद एहराम नहीं खोला, तो फिर आपका हज जिक्राम था। रिवायात की इसी फर्क की वजह से फुक़हाए किराम में ये इख्तलाफ है कि ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस कौन सा हज है, यानी हज क़रान है या हज तमत्तो है। इसी रिवायती फ़र्क के अतबार से साहब मुख्तलिफ फ़ुक़हाए किराम को जो बात उनके नज़दीक ज़्यादा मोतबर थी, शवाफ़ी के यहाँ जो मोतबर थी उसके मुताबिक, हनफिया के यहाँ जो मोतबर थी उनके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है और लोगों की तरफ तवज्जो की है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इंसान को क्या मौका मिलता है। हज तमत्तो और हज क़रान में इतना फ़र्क नहीं है, एहराम के बीच में तब्दीली का फ़र्क है कि उस पर लंबी चौड़ी बहस की जाए। इसका ताल्लुक इंसान के आज खासतौर से जिन हालात में हम मौजूद हैं, उसका ताल्लुक इंसान को मौके मैसर आने से। वो मौका था कि इंसान अपनी मर्जी से सफ़र करता था, अपना शेड्यूल उसके हाथ में होता था। अब तो हमें इल्म ही नहीं है कि हमें 5 तारीख को वहां पे पहुंचने का मौका हुक्म मिलेगा, 6 तारीख को हमें इजाजत मिलेगी, या हम 1 महीना पहले जाएंगे। अगर कि बिल्कुल इब्तदाई फ्लाइट से जाने वाला शख्स है और 40 दिन 42 दिन का उसका पैकेज है, तो कहाँ उसको ये तजवीज़ दी जाएगी कि आप कराम करें? जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने हराम लेके जाएगा और कितने हराम की चादरें तब्दील करेगा? 2-4 दिन बाद तो चादर ही वैसी पुरानी हो जाती है। तो इसलिए इसका ताल्लुक ज़ौक़ से है, इंसान की नीयत से। जिसको जो मौका मिले वो कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला सबको मौका अता करे कि हम बार बार हाज़िरी से मुतमत्ते हों। उसके बाद आप तस्लीम में 8 तारीख को दोबारा अगर एहराम खोल दिया था तो दोबारा एहराम बांधा है, वरना सहाबा किराम ने दोबारा बांधा है, और फिर आप रवाना हो गए मक्का मुकर्रमा से मीना के लिए। 9 तारीख को आप फिर
عرفہ پہنچے ہیں، 9 تاریخ کی شام کو پھر نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں آپ نے نماز ادا کیے ہیں مغرب اور عشاء کی، اور اس کے بعد پھر اگلے دن آپ روانہ ہوئے ہیں، اور پھر آپ نے پہلے کنکریاں ماری ہیں، پھر قربانی کی ہے، پھر احرام سے باہر آئے ہیں، پھر طواف کیا ہے۔ یہ 10 تاریخ کے اعمال ہیں۔ اس کے بعد پھر 11-12 کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں اور حج مکمل ہوا ہے۔ اس دوران روز آپ خطبے دیتے رہے ہیں۔ تو جو عرفہ کے مینا کے دن کا خطبہ ہے 8 تاریخ کا، وہ آپ دیکھیے، میں چند جملے اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سال کے بعد اس موقف میں تم سے کبھی نہ مل سکوں گا، یعنی عرفہ میں تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اے لوگوں، بلا شبہ تمہاری خون، تمہارے اموال، تمہاری عزت و آبرو اپنے رب سے ملاقات ہونے تک، یعنی قیامت تک کے لیے تم پر قابل احترام ہے، حرام ہو۔ کیسے؟ جیسا کہ آج کے دن کی حرمت، 9 تاریخ کی حرمت اندازہ کیجیے، یوم عرفہ کی حرمت، تمہارے اس ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ خود احترام کا مہینہ، اور یہ اس شہر میں، یعنی خود حدود حرم میں کھڑے ہیں جہاں گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس درجے کی حرمت ہے جان اور مال کی اور عزت و آبرو کی۔ تم اپنے رب سے عنقریب ملاقات کرو گے، جس شخص کا جب سانس بند ہو جائے گا وہ اپنے رب کی ملاقات کا دن کہلائے گا۔ تو وہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا، تو یاد رکھو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پہ عرفہ کے دن آپ نے خطاب فرمایا ہے، اس میں بھی یہی باتیں آپ نے دہرائی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ لوگوں، تمہارا عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے۔ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تم مسلمان آپ اپنے بھائی بھائی ہو، کسی شخص کا اپنے بھائی کے لیے مال حلال نہیں ہے سوائے وہ جو خوش دلی سے وہ دے دے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا یہ انکار کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت بیان کی ہے۔ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تمہارے نزدیک، میرے اللہ کے نزدیک، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اس کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لے گئے، مزدلفہ میں آپ کا قیام رہا ہے، پھر مینا آئے ہیں، اور مینا میں بھی پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اب زمانہ استدارہ کا حیت ہی اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے، جیسے اس روز تھا جب یوم خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں 4 مہینے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، چوتھا رجب ہے۔ پھر آپ نے قربانی وغیرہ کی ہے، خلق کیا ہے، طواف افاضہ کیا ہے، اور پھر آپ رات میں مکے آتے رہے ہیں، قیام آپ کا مینا میں رہا ہے۔ وسط ایام تشریق میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس میں بھی یہی فرمایا کہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کالے سرخ رنگ کو، احمر کو اسود پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی ہے۔ ایام تشریق کے درمیان میں کسی وقت آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے طواف صدر کیا ہے، یہ طواف وداع کیا ہے، پھر آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے ہیں، اور راستے میں پھر آپ نے غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور آپ کا مقام بیان کرنے کے لیے ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی غلط فہمی، جیسا کہ آج ہمارے چاروں طرف درجنوں طرح کی مختلف شکلیں اور مختلف نوعیتوں کی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں انڈیلی جا رہی ہیں، پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس نوعیت کی نسبت حاصل ہے، وہ نسبت، اور پھر جس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیادان مبارک سے مقام دے دیا ہے، اس کو قبول کرنا اس شخص کے ساتھ ہماری عقیدت کی علامت نہیں، سب سے پہلے خود ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ایمان پسند کی چیز لینے کو، اور جو پسند نہ ہو اس کی تعویل کرنے کا نام نہیں ہے۔
ایمان تو منعن قبول کرنے کا نام ہے. جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا وہ سر آنکھوں پر ہے. کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، یہ بحث تو ایک مومن کے درجے کی چیز ہی نہیں ہے. کجا کہ ہم اپنے خیالات کو توڑ مروڑ کر ان کی شکلیں مختلف بنا کر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جو ملفوف خیالات ہیں ان کو ہم کوئی دلیل دے سکیں، ان کو کوئی حجت کی شکل دے سکیں. مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ مقیم رہے ہیں کچھ عرصے، اور پھر آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پر ربیع الاول سے پہلے محرم گزارا ہے، سفر گزارا ہے. سفر کے آخری ایام میں آپ علیل ہونا شروع ہوتے، بخار آپ کو آیا ہے، اور بخار کی کیفیت میں بہت زیادہ کچھ شدت اختیار کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین بخار کا شکار ہوئے ہیں. اور اس وقت آپ علیہ السلام تو تسلیم میں جب صحابہ کرام نے اس کے کہ آپ کو بہت سخت بخار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ ہمارا اجر بھی زیادہ ہوگا. اور سب سے زیادہ ابتلا انبیاء کرام پر آیا کرتا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات. دین سے نسبت کو ہم نے عافیت کی جگہ آسائش کا ذریعہ سمجھا. عافیت بالکل الگ چیز ہے. عافیت ایک جھونپڑی میں بھی بیٹھے ہوئے انسان کو ہو سکتی ہے. یہاں دو بالکل متضاد اور متعارض رویے ہیں جنہوں نے ہماری سوچ اور فکر کو مکمل طور پر مزمحل کر دیا. ایک ہے کسی شخص کو کھاتے پیتے دیکھ کر خواہ مخواہ کا سوال پیدا ہونا. سادگی کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ناشکری کی ایک کیفیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دے رہا ہے اور میں شکل صورت بھکاریوں والی بنا کے بیٹھا ہوا. مجھے اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کو اس کے صحیح درجے میں رکھتے ہوئے استعمال کرنے اور اس سے استفادہ کرنے میں کون سا امر مانے ہے، کون سا حکم ہے اللہ کا جو منع کرتا ہے؟ کوئی ہے قرآن میں تو دکھائیں، حدیث میں تو دکھائیں. ایک تصور شروع سے ہمارے ذہنوں میں اڈیلا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز استعمال کی جائے گی تو انسان تعیش کی طرف چلا جائے. ان میں جو زیادہ زور ہوتا ہے، وہ اصرار ہوتا ہے، وہ کپڑے لتے کی طرف ہوتا ہے. کپڑے ایسے نہیں پہنو، ایسے پہنو، ایسے پہنو. ظاہر ہے کہ جو چیز شرعن منع ہے اس میں تو کسی کے کہنے سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن دلچسپ بات یہ بعض جگہ یہ تماشا ہم نے دیکھا کہ بچوں کو خصوصاً دینی ماحول میں بیٹھے ہوئے بچوں کو، طلباء کو تلقین ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ایسے نہیں، سادہ لباس ہے، تو ذہنوں میں بڑا یعنی ایسے رویے پیدا ہوں گے جو دین سے انحراف کی طرف لے کے جائیں گے. اگر ایسا خدا نخواستہ ہو رہا ہے تو بالکل بچنا چاہیے. اور اسی وقت جو صاحب تلقین فرما رہے ہیں وہ جناب اپنے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے ماڈل کے 70-80 لاکھ کی گاڑی سے اتر رہے ہیں. اس گاڑی سے انسان کے ذہن میں کوئی کبر پیدا نہیں ہو رہا، اور یہ 1000 روپے کے جوڑے کی جگہ 1500 کا جوڑا پہن کے جو ہے نا ہمارے اندر کبر پیدا ہو رہا ہے. یہ شریعت کو نہ سمجھنے کی علامت. یہ ایک رویہ. دوسرا رویہ کہ ہم ہر چیز کو پیسے کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پہ جو ہمیں توجہ دلانے کی بات کی ہے، جس میں جو آپ کے جملے میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اصل چیز اجر کا جو باعث ہے وہ ریاضت اور مشقت ہے. اگر کسی شخص کو مشقت مل رہی ہے اور اللہ کی طرف سے، ظاہر ہے کہ یہ بخار آپ نے دعا کر کے تو نہیں مانگا تھا. اس شدت میں جو آپ تھے یہ آپ کی طلب تو نہیں تھی نا، لیکن جب اللہ کی طرف سے آئی تو آپ کو علم ہے کہ ہمارا اجر بھی زیادہ ہے، تو ایک اطمینان ہو گیا، ٹھارس بن گئی. تو کوئی بات نہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں تو لیکن ٹھیک ہے، اللہ دے بھی تو رہا ہے، ہمیں نواز بھی تو رہا ہے. تو یہ سبب اور مسبب و علت اور معلول کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر کوئی بات متعین کرنی چاہیے. اصل دین صرف اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے وہی حالت ہمارے لیے رضا کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پیسے عطا کر رہا ہے اور میں کہوں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مقام دے گا میں صبر کروں، اتنا شکریہ. اور یہ تو اللہ کی رضا پر راضی برضا تو نہیں ہوا نا. راضی برضا یہ ہے کہ اللہ نے مقام شکر میں رکھا ہے تو مقام شکر میں رہیں، مقام صبر میں رکھا ہے تو ہم مقام صبر کریں.
جو مقام اللہ نے عطا کر دیا، اللہ کو علم ہے کہ ہمارے لیے کون سا مقام مناسب تھا، جس لمحے جو مقام مناسب تھا وہ اللہ نے عطا کر دیا، اور اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ آخرت میں سرخروئی ہو سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہمارا اجر بھی زیادہ ہوگا، اور انبیاء اکرام کو سب سے زیادہ ابتلا میں گزارا گیا ہے۔ کل 13 روز آپ کی یہ علالت کا سلسلہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 13 روز میں مختلف روایتیں ہیں، بعد میں مختلف ازواج مطہرات کا ذکر ملتا ہے، بعد میں یہ ملتا ہے کہ یہ علالت کا سلسلہ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ہاں شروع ہوا تھا، اور پھر 7 دن آپ ان کے یہاں رہے، اور اس کے بعد آخری 4 دن علالت کے ایام آپ نے وفات تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گزارے۔ اس موقع پر وہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار پوچھتے رہے کہ حضرت عائشہ کا ذکر کرتے رہے کہ ان کی باری کب ہے۔ عام طور پر اس کی توجہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ کا تعلق تھا، آپ نے خود بھی فرمایا ہے حضرت عائشہ سے زیادہ آپ کو محبت تھی اور وہ تعلق تھا، تو اس کی وجہ سے آپ پوچھ رہے تھے، یہ بات ضرور ہے، کوئی اس میں کوئی ابہام یا اشکال والی بات نہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ نہیں کہتے تب آپ دنیا کی رخصتی حضرت عائشہ کے حاصل ہوئی، اس لیے کہ آپ یہ بات فرما چکے تھے کہ انبیاء اکرام کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کی وفات کہاں ہوگی، کہاں تدفین ہوگی، تو آپ صرف یہ اندازہ کر رہے تھے ابھی کتنا وقت باقی ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے ہیں تو آپ کو علم ہو گیا کہ اب وقت بہت ہی محدود سا رہ گیا ہے، تو بس وقت ہونا ہے، تو آپ نے پھر مختلف نوعیتوں کی وصیتیں شروع کر دی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے، تو پہلے کی ہے کہ اپنے وفات سے کچھ عرصے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کو خطبہ دیا ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے کھلم کھلا میں ڈراتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ آخرت کی تیاری کرو وغیرہ۔ اس موقع پر یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مختلف نوعیتوں کے سوالات کیے گئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو غسل کون دے گا، کہ جو میرے گھر سے قریب ہوں گے سب سے زیادہ، اور پھر فرشتے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ تو کون نماز پڑھے گا آپ پہ، تدفین کس کپڑوں میں ہوگی، کن کپڑوں میں ہوگی وغیرہ، یہ سب باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ اور پھر آپ پوچھا کہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے گا، کہ میرے اہل بیت جو مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے، اور وہی ہوا کہ وہی سب گھر والوں نے آپ کی ساری یہ ذمہ داری مکمل کی ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت میں زیادہ بیماری کی کیفیت تھی، محلال تھا، شدید بخار تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھ پہ پانی ڈالا جائے۔ آج بھی بخار کی شدت میں ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ نہلاؤ اور برف کی پٹیاں رکھو تاکہ بخار کی شدت کم ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی کئی مشکیزیں ڈالے گئے، 7 مشکیزوں کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہمت ہوئی ہے، اور آپ نے پھر مسجد نبوی میں تشریف لا کے خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے جسم اور جان ہے۔ آپ دیکھیے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ جو بیعت عقبہ میں وعدہ وعید ہوئے تھے اس کا احسان آپ ایسے اتار رہے ہیں۔ انہوں نے تمام ذمہ داریاں پوری کر دی، لیکن ان کا جو بدلہ ہے وہ ابھی نہیں ملا انہیں، یعنی وہ تو جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے تب ان کو ملے گا، تو ان کا بھی باقی ہے۔ انہوں نے اپنا حصہ ادا کر دیا، ان کا حق جو ادا کرنا ہے وہ باقی ہے۔ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، انصار کم ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان میں سے جو محسن ہو، نیک ہو، اچھا ہو، اس کے احسان کرو، اور اگر کوئی اس سے غلطی ہو جائے، کسی انصاری صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ کسی سے کوئی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ہمیں ناگوار ہو، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے درگزر کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اس نے کہا کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، اس نے اللہ کی نعمتوں کو قبول کر لیا۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ بعد میں صحابہ کو اشکال ہوا، ابوبکر صدیق نے سب کچھ نہیں کہا۔ بعد میں لوگوں نے اندازہ کیا کہ یہ تو اصل میں ان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لیے فرما رہے ہیں۔
यही वो मौका है जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आपने कहा कि मैंने सबका एहसान चुका दिए, अबू बकर का एहसान नहीं चुका सका। और उसके बाद कहा कि मस्जिद में जो भी खिड़कियां खुली हुई है सब बंद कर दी जाए, सिवाय खौफ है अबू बकर के, आज तक खुला हुआ है, बल्कि ज़ाहिर है कि अब तो मस्जिद नबी की वो शक्ल नहीं। असल में ये खौफ अबू बकर का मामला ये था कि मस्जिद नबवी के अतराफ में मुख्तलिफ हजरात की रिहाइशें थी, जैसे कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की थी। हजरत अली का हुजरा है, हजरत फातिमा वाला, हजरत आयशा का हुजरा है, तो दूसरी साइड पे हजरत हफ्सा का है वगैरह। तो ऐसे ही हजरत अबू बकर, हजरत उमर और दूसरे सहाबा कराम ने भी दूसरी तरफ घर बनाए हुए थे, और उन घरों में घर का रास्ता तो दूसरी तरफ था, लेकिन मस्जिद की तरफ भी उन्होंने एक छोटा सा रास्ता, छोटा दरवाजा जिसको हम कहते हैं, खिड़की सी खोल ली थी कि भाई घूम के आए, बजाय इसके कि यहीं से सीधे मस्जिद में दाखिल हो जाए। अब उसकी वजह से मस्जिद में डिस्टरबेंस होता है, हर आदमी अपने घर से आ रहा है तो जाहिर है कि उसमें मस्जिद सब मुतासर होगी। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि अब मस्जिद में तोसी का मामला भी है, और अब मस्जिद में इजाफे भी हो रहे हैं, और लोगों का हजूम भी वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, इसलिए अब ये रास्ते बंद कर दिए गए। एक वक्त तो सहूलत थी, सहूलत से फायदा उठा लिया गया, अब वो सहूलत दूसरों के लिए रहमत का बाइस बन सकती है, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन अबू बकर का रास्ता खुला रहेगा। एक तो ज़ाहिर है उनको जो एजाज जाते हुए दिया जा रहा था, ये टोकन किस्म का एजाज होता है, ये अलामती एजाज होता है। अलामती एजाज आपने अदा किया, लेकिन उसके साथ साथ आप मुस्तकबिल की भी तैयारी कर रहे थे कि आगे इनको खिलाफत संभालनी है, इनको तो मस्जिद नबी में बार बार आना होगा, तो इनको इनके लिए भी ज्यादा जहमत का बाइस होगा कि ये ऊपर से घुटते हुए, इसलिए इनका रास्ता खुला रखा जाए। ये है वो खौफ अबू बकर जो आज भी एक बाब का नाम, दरवाजे का नाम बाब अबू बकर और खौफ अबू बकर लिखा हुआ है। बहरहाल उसके बाद आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुख्तलिफ खुतबे इरशाद फरमाए हैं। एक दिन आपने हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप बुखार था, बुखार में आपने पट्टी वट्टी सर पे बांधी हुई थी, सर का शदीद दर्द था, आपने उनको कहा कि मुझे लेके जाओ, और फिर आप मस्जिद नबी तशरीफ लाए हैं और आपने ऐलान किया। आप देखें मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की हैसियत से, और पूरे जजीरतुल अरब में मुसलमानों की इतनी बड़ी रियासत के अमीर की हैसियत से खड़े होकर खुतबा क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि देखो मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है, जिसकी कमर पर मैंने मारा हो, मेरी कमर मौजूद है, वो बदला ले ले। जिसका कोई माली मुतालबा मुझ पर हो, मेरा माल हाजिर है, वो माल से बदला ले ले। कोई शख्स ये ख्याल ना करे कि इस बदले लेने की वजह से मेरे दिल में बोझ होने का अंदेशा होगा। खूब समझ लो, मुझे में से वो शख्स महबूब, ज्यादा महबूब है जो अपना हक वसूल कर ले या माफ कर दे, और मैं अल्लाह के साथ के यहाँ बशाशत कल्ब के साथ जाऊं। इससे पहले आपने ये भी फरमाया कि मेरे लिए ये रवा नहीं है कि मैं दिल में किसी के लिए बोझ रखूं, और फिर कहा कि मैं ये ऐलान एक दफा नहीं करना चाहता, बार बार करूंगा। फिर उतर आए, नमाज जोहर अदा की, फिर मिंबर पर तशरीफ ले आए, फिर आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया, यही बात अदा की। उसके बाद एक शख्स ने खड़ा होकर कहा कि मेरे 3 दिरहम आपके जिम्मे हैं। अब तसव्वुर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे 3 दिरहम का सवाल कर रहा है साहबी। आपने कहा कि मैं तुम्हारी तंजीम नहीं करता, मैं नहीं कहता कि मैंने नहीं देने, लेकिन याद दिला दो कब के है। उन्होंने कहा कि फलां मौके पर एक साहिल आया था, तसव्वुर कीजिए आपके पास पैसे नहीं थे, मैं बराबर में खड़ा था, आपने कहा कि पैसे दे दो, मैं दे दूंगा। उन्होंने पूछा नहीं, हुजूर भूल गए। इस तरह आपके जिम्मे रहे 3 दिरहम। ये आपका उधार नहीं था कि किसी के लेके आप भूल गए, किसी और साइल की मदद के लिए आपने खड़े हुए एक साहबी से अपने पैसे लिए थे, और उन्होंने उसके बाद तकाजा नहीं किया। इसी तरह फिर आपने ये भी कहा, एक तरफ की बात नहीं, दूसरा कहा किसी ने अगर कोई बैतुल माल का कोई माल लिया है, उसके जिम्मे कोई हक है वो भी अदा कर दे, और वो किसी को कोई मामला है मुझसे दुआ करा ले। ये इसकी भी मिसाल हुई है। फिर साहबी खड़े हुए, आपने उनके लिए दुआ फरमाई है, किसी का कोई जिम्मे रह गया था, भूल गया था, मैंने कहा ऐसे मैंने डाल लिया था, आपने कहा ठीक है लौटा दो, माल बैतुल माल से कुछ नहीं लेना चाहिए। फिर इसी दौरान आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब तक हिम्मत रही, मदीना मस्जिद नबी आते रहे। फिर जब बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई तो आपने कहा कि अबू बकर सिद्दीक की इमामत कराएं, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत शुरू की है। फिर इसी दौरान एक वक्त में ये हुआ कि आपने देखा है, हिम्मत हुई है, आप मस्जिद नमाज खड़ी हो चुकी है, अबू बकर सिद्दीक ने इमामत शुरू कर दी है, आपने देखा है, आप वहाँ तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाजा हुआ, तो वो पीछे होने लगे। आपने कहा नहीं खड़े हो जाए, तुम्हारे पीछे पड़ो।
हुजूर कह रहे हैं मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक बराबर में खड़े हो गए। हुजूर ने वहीं बैठ के नमाज पढ़ाई है, या वो नमाजें जो आपने बैठ के पढ़ाई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर आपकी इक्तदा की है, और सहाबा किराम ने फिर अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा की है। डायरेक्ट उनको तो हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, बैठे हुए थे। फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया है, इस मौके पे मेरे आपने तलकीन फरमाई है। फिर हजरत फातिमा का जिक्र आता है कि वो आपके पास आई हैं, और फिर वो एक बार हंसी हैं, एक बार रोई हैं। पहले रोई हैं, फिर हंसी हैं। बाद में साहबा ने पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप हुजूर ने मैं तकलीफ में देखा मैंने अपने वालिद को, तो मैं मुझे तकलीफ हुई, तो हुजूर ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा कि वक्त करीब है, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। तो मेरे के बेटी को बाप कह रहा है मैं जाने वाला हूँ दुनिया से, तो वो तो रोएगी। उसके बाद फिर जब हुजूर ने देखा कि इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, और वाकईतन जो उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 6 माह गुजरे, वो शदीद कर्म में गुजरे। आप उनके कलाम को देखिए, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ वन्नहा सुब्बत अलैया मिस्रना लयालिया। ये जो आपने कलाम कहा है, ये मजाक तो नहीं है। अरबी को समझने वाले हजरात इसकी कैफियत को महसूस कर सकते हैं। सुब्बत अलैया मिस्रना लयालिया, हमारे मुझ पर जो जो मसाइब के पहाड़ गुजरे, ये अगर दिन पर गुजरते तो वो रात हो जाते, यानी उनमें तारीकी इतनी भर जाती कि सूरज होते हुए वो दिन जो मारना होता वो रात हो जाता। कितना बड़ा चिल्ला है, कितनी बड़ी बलागत है इसमें। तो और फिर उस दौरान ये कहा जाता है कि वो मुसलसल दाइमुल हुज़्न रही है, वो गम की कैफियत में ही रही। दायरे के ताल्लुक था, और दो तरफा ताल्लुक था। तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस कैफियत को महसूस करके उस कैफियत को खत्म करने के लिए गैर मामूली बात कही है, जो कहना मुश्किल होता है। आपने कहा कि खानदान में सबसे पहले तुमसे मुलाकात होगी, यानी अब बाप अपनी बेटी को ये कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हारी वफात होगी। उनके गम को खत्म करने या कम करने के लिए इतनी बड़ी बात आप अलैहिस्सलाम की तस्वीर में बताई। फिर आपने माल सदका किया, गुलाम आजाद किया, हजरत आयशा को कुछ पैसे दिए कि ये दो, और किसको दिए कि अली को दो, वो सदका करें। दोबारा पूछा है, दे दिया है, तो भूल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत है, तो जाहिर है कि उस कैफियत में इंसान बहुत सारी चीजें भूल जाता है, और बहुत सारी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर याद दिलाया, और कहा कि मैं इस हालत में नहीं जाना चाहता अल्लाह के हुजूर के मेरे पास कोई पैसे वैसे रह जाए। हालांकि वो चंद दिरहम थे, तो वो सब उसी रोज आपने सदका किए हैं, और उस दौरान 40 गुलाम आपने आजाद किए हैं। और फिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मिसवाक की है, और फिर आपने फिर रफीक आला फरमाया है, और दुनिया से रुखसत हो गए। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के दुनिया से रुखसत होने के बाद पीर के दिन वफात हुई है, और बुध को आपकी तदफीन हुई है। ये मामला, और फिर वो सकीफा बनी साइदा का वाकया, ये बहुत ज्यादा मारकतुल आरा अभास का मरकज बनते हैं। तफसील का मौका तो नहीं है, लेकिन तसव्वुर कीजिए कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुद ये फरमाया कि हमारे यहाँ नमाज नहीं होगी, सब आएंगे, ज़ियारत होगी, दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और रुखसत हो जाएंगे। आपको वहां से कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। वही हुजरा आयशा है। हुजरा आयशा का साइज क्या है? 10 बाई 6 का एक हुजरा है। उसमें कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? एक वक्त में कितने अफराद आ सकते हैं? वो अफराद आएंगे तो कितने मिनट अंदर रुकेंगे? रुकने के बाद वो बाहर फिर कितनी देर में निकलेंगे? तो 4 5 आदमी, 6 आदमी आ सकते हैं, और कितने आ जाएंगे? 8 आदमी आ जाएंगे, 8 आदमी नहीं आ सकते। फिर मजीद आएंगे, फिर मजीद आएंगे, फिर मजीद आएंगे। मदीना तैयबा की आबादी, अतराफ के कबाइल, सबको इल्म हो जाएगा रफ्ता रफ्ता। कौन सा शख्स है जो चाहेगा कि मैं ये सादत का हिस्सा ना बनूं? और किसी को कैसे ये हक हो सकता है कि वो कहे कि नहीं हम ये सादत का हिस्सा बनेंगे, बाकियों का मना कर देंगे? वहां तो ये माहौल नहीं था, हटो बचो की कैफियत नहीं थी। तो ये उस सारे अमल में 2 दिन लगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, आपकी आपके जिस्म अतहर को तो कोई तगय्युर नहीं हो सकता था। तो यहाँ जो उजलत का फैसला होता है, ये जो कहा जाता है कि दिल तदफीन का के मराहिल तय किए जाए, वो इसलिए होता है कि उसमें तगय्युर के इम्कान ज्यादा होते हैं। उससे बचने के लिए, ताकि लोगों में गलत तासुर पैदा ना हो, ये हुक्म दिया जाता है। इसी तरह सकीफा बनी सैदा के मौके पर जो गुफ्तगू हुई है अंसार की तरफ से जो हुआ है, तो अंसार आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को लेके आए।
صحابہ کرام کے ساتھ تو ان میں کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ آپ کو سربراہ بنایا جائے گا. تو ان کا یہ اشکال فطری ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے, ہم نے کچھ عرصے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سربراہی دی تھی, اب تو ہمارا حق ہے, ہمارا شہر ہے, ہمارا حق ہے. اس میں کوئی غیر فطری سوال نہیں ہے جو ان کی طرف سے آیا تھا. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کیا, اسی لمحے انہوں نے بات ختم کر دی. باقی ایک امیر تم میں سے, ایک امیر ہم میں سے, اس کی تصور پہلے سے موجود تھا. جتنے غزوات ہوئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے اہتمام ہوتا تھا کہ یہ انصار کا علم ہے اور یہ مہاجرین کا علم ہے, تو ان کی جو علیحدہ شناخت ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برقرار رکھی ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو اس میں کیا قباحت تھی. لیکن جب اس میں بات ہوئی ہے تو وہ تسلیم کی گئی ہے اور یہ معاملات نمٹ گئے ہیں. یہ چند باتیں تھیں سیرت طیبہ کے حوالے سے بہت اختصار کے ساتھ. ہماری کوشش تھی کہ اس کے اہم واقعات بیان کر سکیں. کس حد تک کامیاب ہوئے میں اس بارے میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن احساس اپنا یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ 11 دن میں 11 ایام میں, آج کے دن کو چھوڑ کر آج ذرا تاخیر سے شروع بہت زیادہ, تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو, 22 گھنٹے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید 22 گھنٹے مزید درکار تھے. بہت سے واقعات اور بہت سے پہلو جان بوجھ کر نظر انداز کیے گئے, بہت سے عنوانات کو چھیڑا تک نہیں جا سکا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شمائل ایک بہت بڑا عنوان ہے, اور اس کو اس کے مقام کے مطابق پڑھنا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے بہت سے پہلو, اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی دنیا ہے, ازواج مطہرات اور ان کے ساتھ آپ کے تعامل ایک بہت بڑی دنیا ہے, اولاد کے احوال, اولاد در اولاد کے احوال, اور اس میں موجود بہت سے سبق ہمیں پڑھنے چاہیے. جو ایک میں نے اسی سرسری سے ذکر کیا, یہ تمام واقعات کے ساتھ ساتھ پھر سیرت کیا ہے, فن سیرت کیا ہے, فن سیرت کے مختلف پہلو, سیرت نگاری, یہ خود 10-15 گھنٹوں کی گفتگو ہے جو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے. اس لیے اس کیفیت میں شروع میں یہ احساس ہوتا تھا, خیال ہوتا تھا کہ شاید ہم تھوڑا سا دورانیہ بڑھا دیں تو بہتر ہو جائے گا. تو وہ دورانیہ بڑھا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, لیکن جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورانیہ بڑھانے والی چیز نہیں. جب جتنا موقع ملے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, آگے بات بڑھانی چاہیے, لیکن کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ کو مکمل کر سکتا ہے یا اس کو مکمل بیان کر سکتا ہے. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے. یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ جب یہ کوئی تقریباً 20-22 گھنٹے کی یہ ہماری نشستوں کا سلسلہ تکمیل کو آج پہنچ رہا ہے الحمدللہ. اس سے پہلے اتنے طویل نشست کا موقع ہمیں نہیں ملا. تو میں آپ تمام حضرات کا جو یہاں آن لائن ہمیں سن رہے ہیں یا یہاں موجود ہیں, ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس شوق کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس سلسلے کو ایک حد تک مکمل کر سکیں. اس سلسلے کو آگے بڑھائیے. اور ایک گزارش آخری کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ سوالات ہیں شاید, وہ یہ کہ سیرت بہت بڑی ذمہ داری کا عنوان ہے. آج جہاں سیرت کی طرف ہماری رغبت بڑھ رہی ہے اور بہت سی جگہوں پہ سیرت کے دروس کی توجہ کے اعلانات سنتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اور اب وہ چلے جاتے ہیں 15 سال پیچھے, جب ہم سوچا کرتے تھے کہ ایسی نشستیں ہونی چاہیے, اور پھر اللہ نے توفیق دی, تھوڑی چھوٹی موٹی نشستوں کو ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا. آج بڑے پیمانے پر بہت فاضل لوگ اس سلسلے کو بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مسائل کو قبول کرے, لیکن یاد رکھیے اس کے لیے بہت بڑے علم کی شرط نہ ہونے کے باوجود جو چیز جہاں ہم بیان کر رہے ہیں اس پر پوری گرفت کی ضرورت ہے. یہ سمجھ لینا کہ سیرت ہے یہ تو میں کوئی بھی کتاب اٹھاؤں گا, سیرت مصطفیٰ اٹھاؤں گا, ایک طرف سے پڑھ دوں گا, رحمۃ للعالمین ایک طرف سے شروع کر دوں گا, یا سیرت النبی علامہ شبلی کو اٹھا لوں گا اور میں مسئلے کا کوئی مسئلہ سیرت کو پڑھنے کی تو منطق تھوڑی ہے جو ہمیں محنت کرنی پڑے. یہ اس خیال کے ساتھ سیرت کے کو بیان کرنا درست ہے. سیرت کو بیان کریں تو پوری تیاری کے ساتھ کریں. 1 گھنٹے کی گفتگو ہو یا 10 منٹ کی گفتگو ہو یا 10 گھنٹے کی, جتنی دیر جو بیان کرنا اس کو پورے اہتمام کے ساتھ بیان کرنا چاہیے, ورنہ اس سے احتراز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو ایمان کا تقاضا ہے وہ تعلق عطا فرمائے.
انتم العلون ان کنتم مومنین کی روح سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے جو غلبے کی کیفیت ہے اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا مومن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان کو ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ خیبر کے موقع پر مرحب کے مقابلے کا واقعہ اجمالاً عرض کرتے ہیں۔ اجمالاً اس میں کیا عرض کرتے ہیں، بس مقابلہ ہوا ہے، حضرت علی نے تو شکست دے دی ہے، بس اس سے زیادہ اجمال اور کیا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میں یہ تصریح تو نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کا گھر مراد ہے، تو بھائی ماں بین بیتی سے مراد کیا ہے؟ بیت حفصہ مراد ہے، بیت میمونہ مراد ہے، بیت زینب مراد ہے؟ اب اس میں بھی اس سے بھی زیادہ تصریح کی کوئی ضرورت ہوگی تو پھر کوئی اسٹامپ پیپر ہی لکھا جا سکتا ہے۔ سیرت کے کوئی مستند کتاب کا نام بتائیں، میں نے تو ساری کتابیں مستند ہیں، بار بار بیان کر چکا ہوں۔ سیرت النبی کو جو جلدیں پڑھیں، عربی میں زیادہ بہتر ہے کہ پڑھیں تو سیرت ابن ہشام کو لیں اور اس سے مطالعہ کریں، باقی تو کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لی جائے، سب مستند ہے۔ سوال یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت یہ سورت کون سی نازل ہوئی؟ نزول کے اعتبار سے تو سورہ نصر کے کو اور اس سے پہلے آیت کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ باقی یہ جو عام کتابیں ہماری علوم قرآن کی ملتی ہیں وہ دیکھ لیں، ان میں تفصیل موجود ہے، بہت سی آیتوں کے بارے میں اقوال ہیں۔ ایک سوال واقعہ کرتاس کے حوالے سے، واقعہ کرتاس مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ٹائم تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ دورہ سیرت کی سند ملے گی؟ جی سند ملے گی، ان حضرات کو ملے گی جو 8 نشستوں میں ہمارے یہاں کم سے کم شریک رہیں، یعنی 8 9 10 11 والوں کو ملے گی، اور وہ آپ کے کسی کوئی ساتھی ہمارے یہاں سے اگلے ہفتے میں لے لیں اور آپ اس میں تقسیم کر لیں، آپ جو لینا چاہتے ہیں۔ جی جی ہاں، آن لائن لیے تو آگے شمار ہوگی، آن لائن کا ریکارڈ الگ ہے۔ آن لائن کے ساتھ اگر یہ ہو تو ہمارے دفتر میں حمزہ صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، اپنا آن لائن کو وہ بتا دیں تو وہ انشاءاللہ ہوگا۔ جو حضرات ہمارے آن لائن موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے یہی کہ ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ان کی صنعت کا بھی اہتمام کر دیا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک نشست ایسے رکھے جس میں فن سیرت کا تفصیلی تعارف ہو۔ ہاں یہ رکھی جا سکتی ہے، آپ مینیج کریں، بتائیں، میں حاضر ہوں۔ فن سیرت، اس کے اجمال، اس کا تعارف، اس کی کتب، اس میں ایسے ہی ہمت کریں، 10 دن کے لیے آئے، اس کو بھی بات کر لیں گے 10 نشستوں میں۔ جی تو آپ لوگوں پر منحصر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے اتنا مجمع نہ ہو، 20 افراد آ جائیں، 25 آ جائیں، 30 آ جائیں، ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے، یہ تو ہمارے شوق کی چیز ہے۔ ایک سوال اس میں واقعہ کرتاس کے حوالے سے ہوا ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے، آپ سوالات صرف تفریح لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہ کیا کریں، اور وہ جو سوالات جو ہمارے کلامی مباحث کے ہیں، شیعہ سنی کے اختلاف و فلاں والے، ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ واقعہ کرتا صرف اتنا سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاغذ لاؤ میں کچھ لکھ دوں، حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت آپ کے ساتھ تفریح کی کیفیت تھی، انہوں نے منع کر دیا، اور باقی پھر کسی نے کاغذ لا کے نہیں دیا، اس وقت دوسرے حضرات موجود تھے۔ اہل تشیع کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ آپ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنے والے تھے، وہ لکھ کے دینا چاہ رہے تھے، تو حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، فضل بن عباس بھی موجود تھے، ابن عباس بھی موجود تھے۔ ان حضرات نے کی طرف سے بھی کوئی روایت ایسی نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی کاغذ قلم دیا ہو، باقی واللہ علم کیا تھا، تعبیریں دونوں طرف سے بہت ساری موجود ہیں، کتابوں میں پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تو کوئی سوال نہیں ہے؟ جی نہیں، کچھ سادے سے سوال تھے وہ میں نے عرض کر دیا، بس ایک یہ تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ آپ نمٹا لیجیے گا۔ جی جی وہ میں نے نپٹا دی۔ چلے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ابھی بہتر ہوں کچھ، اللہ آپ کو صحت دے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ